الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پر اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج کا یہ جمعہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے خدمات اور واقعات پر ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بہت سا ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے محبوب بندوں کے ذکر پاک کے صدقے مبارک گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ خبر اس کی کہ میں آپ کی ذات مبارکہ حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ عرض کروں۔ طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو سنتے چلے، کیونکہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، گناہ بھی معاف فرماتا ہے، اور درجات بھی بلند کرتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے مشکلات بھی ختم ہوتی ہے، مصیبتیں بھی ختم ہوتے ہیں، اور بالخصوص قبر کا عذاب بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔
اسی ضمن میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی جن کا مزار خواجہ حسن بصری کا مزار جو ہے بصرہ میں ہے، اور آپ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بھی ہیں، اور تمام مسلمانوں کی ماں سیدہ ام سلمہ جو حضور کی مقدس بیوی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو دودھ پینے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے. لہذا خواجہ حسن بصری سارے سلسلے جو ہے، چاہے قادری سلسلہ ہو، چشتیہ سلسلہ ہو، سہروردیہ سلسلہ ہو، سارے سلسلے خواجہ حسن بصری سے بھی ملتے ہوئے حضرت علی تک جاتے ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہاتھ پر بڑے بڑے بزرگان دین نے توبہ کر کر ولایت کا مقام پایا. تو لہذا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کرنے لگی کہ حضرت میری بیٹی کا انتقال ہوا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کو خواب میں دیکھوں، آپ کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جس کی وجہ سے مجھے میری بیٹی خواب میں نظر آ جائے. حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ایک دعا بتائی. فرمایا کہ رات میں سونے سے پہلے، عشاء کے بعد سونے سے پہلے یہ پڑھ کر سو جا، تجھے خواب میں تیری بیٹی کس حال میں ہے قبر میں یہ معلوم ہوگا. وہ عورت گئی اور دوسرے دن صبح میں آئی اور آ کر کہنے لگی حضور میں نے وہ دعا پڑھ کر سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ کہہ کر وہ خوب رونے لگی. خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ تیرے بیٹی کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کے قبر میں عذاب ہو رہا تھا؟ تو ماں کہتی ہے کہ وہ نمازیں وغیرہ تو پڑھتی تھی لیکن جو ہے پردے کی پابندی نہیں کرتی تھی، حجاب کی پابندی نہیں کرتی تھی، تو لہذا اور اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ عورت مجھے کہہ کر چلے گئی، کچھ دن کے بعد میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں اس لڑکی کا استخارہ کر کر دیکھوں کہ اس کی قبر میں کیا ہو رہا ہے. خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس لڑکی کے لیے دعا پڑھ کر سویا تاکہ اللہ تعالیٰ اس لڑکی کا حال میرے پر ظاہر کرے، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی جنت کے اندر ٹہل رہی ہے. چند دن پہلے ماں نے تو دیکھا تھا کہ قبر میں عذاب میں مبتلا ہے اور آج جنت میں ایک تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لڑکی دیکھ کر کہنے لگے حضور جو میری ماں نے کہا تھا وہ بات سچ ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ایک آدمی ہمارے قبرستان سے گزرا اور جاتے جاتے اس نے درود پڑھا اور درود پڑھ کر کہا اے اللہ اس کا ثواب اس کی قبر میں رہنے والے مومنین کو دے دے. بس یہ دعا کر کر اس نے درود پڑھ کر گزرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس قبرستان میں جتنے مرحومین تھے ان سب کے اوپر سے اپنے عذاب کو اٹھا لیا. لہٰذا اس واقعے سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جہاں درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، گناہ معاف فرماتا ہے، وہاں پر درود پڑھنے سے جو ہے قبر سے عذاب بھی اٹھا لیا جاتا ہے. اس لیے جب بھی قبرستان کے سامنے سے جائے تو سلام کرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد درود پڑھ کر یہ نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس قبرستان میں رہنے والے تمام مومنین کو بخش دے، تو انشاءاللہ اس کی برکت آپ کو ظاہر کی جائے گی. درود پاک کی بے شمار برکتیں احادیث مبارکہ میں بھی درج ہے. کئی واقعات جو ہے علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جن میں علامہ یوسف نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سعادت الدارین میں بہت سے واقعات درود پڑھنے پر آپ نے لکھے ہیں. لہٰذا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک جذبہ ایک شوق پیدا کرو درود پڑھنے کا، کیونکہ بندے کی ایک مزاج ایک فطرت ہے
کسی چیز کا اس کو بس شوق پیدا نہ ہو جب تک وہ کام کرتا نہیں. لہٰذا شوق پیدا ہو جائے تو پھر وہ خود بخود وہ کام کرنے لگ جاتا ہے. تو درود کی جب فائدے اتنے معلوم ہے تو شوق پیدا ہو جاتا ہے, طلب پیدا ہو جاتی ہے. لہٰذا آپ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہے, آپ کی مصیبتیں بھی ٹلیں گی, مشکلیں بھی ٹلیں گی, اور اللہ آپ کو نیکیاں بھی عطا فرمائے گا, اور دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابی بھی عطا فرمائے گا. آئیے محبت اور پیار کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریے. سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے, کیا ہے, اور آپ کی خدمات کیا ہے, یہ سننے سے پہلے آپ قرآن پاک کی طرف آئے. قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ مشہور اور معروف آیت مبارکہ, مسلمان کے ہر چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی یاد رہتی ہے. اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں, جو ہر نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے. سورہ فاتحہ ایک ایسا سورہ ہے, ذرا غور سے سنیں آپ, کہ اس سورے کے کئی نام حدیث پاک میں حضور نے بتایا. سورہ فاتحہ کے ایک نہیں کئی نام ہیں, اور یاد رکھیں کوئی ذات کے کسی چیز کے نام اگر زیادہ ہوں تو اس کے اندر کمالات بھی زیادہ ہوتے, خوبیاں بھی زیادہ ہوتے ہیں. سورہ فاتحہ کو ایک حدیث میں سورہ شفا بھی کہا گیا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ 7 مسانین ہے, اور قرآن میں سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ 3 مرتبہ نازل ہوئی. یہ ایک سورہ حضور پر 3 مرتبہ نازل کیا گیا, سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ میں شروعات میں جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے, اور بیچ میں جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دعا کا طریقہ سکھا رہا ہے. جیسا کہ اللہ فرماتا اہدنا الصراط المستقیم, اے لوگوں دعا مانگو کہ اے اللہ سیدھا راستے چلا. اب پھر فرماتا ہے سیدھا راستہ ہے کیا, کون سا راستہ ہے جو سیدھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں آگے مسلمانوں کو دعا سکھاتے ہوئے فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, سیدھا راستہ وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ایک بہت ہی بہترین سبق عطا فرمایا, اور بہت پیاری بات بتا دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدھا راستہ چلو, راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا ہے. تو یہاں اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے, ہر ایک کے پیچھے چلنا نہیں ہے, ہر ایک کے پیچھے آپ کو چلنا نہیں ہے. کسی کی اتباع, کس کی اتباع کرنا ہے؟ بہت بعض لوگ بولتے ہیں بھائی کس کی بھی پیچھے نماز پڑھ لو, وہابی ہو, دیوبندی ہو, تبلیغی ہو, جماعت اسلامی والا ہو, کوئی بھی جماعت کا مولوی ہو, ہمیں نماز پڑھنے سے مطلب ہے. اگر کسی کی بھی اتباع کرنا, کسی کے بھی پیچھے چلنا اگر عام ہو جاتا تو پھر یہ آیت کا معنی کیا نکلتا, جس میں اللہ ایک مخصوص طبقے کو ٹارگٹ کر کے کہہ رہا ہے ان کے راستے پر چلو. پھر یہ آیت کا معنی کیا نکالو گے؟ اس میں اللہ فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے. لہذا یہ مخصوص طبقہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف انہی کے پیچھے چلو, ہر ایک کے پیچھے نہیں. اللہ پاک نے ایک حد مقرر کر دی, اللہ پاک نے ایک کچھ لوگ کو مقرر کر دیا اور کہا کہ ان کے پیچھے تمہیں چلنا ہے. ایک تو یہ بات معلوم ہے. اب وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ آؤ میں وہ بھی آسان کر کے تمہیں بتا دیتا ہوں. جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کسی جگہ اللہ کا انعام نبیوں پر ہوا ہے, صدیقوں پر ہوا ہے, شہیدوں پر ہوا ہے اور صالحین پر ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے.
تو یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن اللہ کا کلام نے ہمیں جو یہ بات بتا دی کہ ہر ایک کے پیچھے چلنا نہیں ہے، یہ مخصوص جو طبقہ ہے ان کی اتباع تمہیں کرنا ہے جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ یہاں پر وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہر ایک کے پیچھے چلنا، ان کو سبق لینا چاہیے، ہر ایک کوئی سیدھا راستہ چلانے والا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، اس آیت میں ایک اور بات معلوم ہو گئی کہ قرآن کا معنی، قرآن اللہ کا کلام، اس کا معنی اور اس کا مفہوم صرف نبی سمجھ سکتا ہے، اور نبی کے بتانے سے یہ بزرگان دین سمجھتے ہیں اور ان کے بتانے سے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن کا معنی اور مطلب ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر قرآن کا معنی اور مطلب سمجھنا ہے تو آپ کو جن پر اللہ نے انعام کیا ہے ان کی دامن پکڑنا ہوگا، تب آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ کیونکہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ کا کلام اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں قرآن میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے معنی، اس کی میننگ، اس کے ترجمے میں وہابیوں نے غلطی کی اور آج تک لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں۔ اور یہ معنی میں غلطی کرنا، میننگ میں غلطی کرنا، یہ آج کے دور میں نہیں، صحابہ کے دور سے یہ کام شروع ہو گیا تھا معاذ اللہ۔ خارجی اس دور سے جو ہے نا یہ کام کر رہے تھے، قرآن کے معنی کو غلط بتا رہے تھے۔ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہابی سنی میں فرق کیا ہے، تو سنی وہ ہے جو انعامی یافتہ بندوں کے ذریعے سے قرآن کو سمجھتا ہے، اور وہابی وہ ہے جو خود اپنے مطلب سے قرآن کا معنی نکال کر لوگوں پر چپکا کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم شرک کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو۔ تو لہٰذا قرآن کو میں یہ میسج آپ کو دیتے چلوں، قرآن کو اپنی طرف سے نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ آئیے میں ایک حدیث کا حوالہ دیتے میں آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں قرآن عربی میں اترا، اور صحابہ بھی تو عربی تھے، یعنی صحابہ کی زبان ہی میں تو قرآن اترا ہے نا۔ بھائی جس بھاشا کو آپ جانتے ہیں، آپ اردو سمجھتے ہیں، آپ ہندی سمجھتے ہیں، اگر میں کوئی بات اردو میں بولوں، ہندی میں بولوں، تو آپ اس کا معنی مطلب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اب میں کیا بول رہا ہوں۔ لیکن جس بات کو میں اگر عربی میں بولوں اور آپ میں سے کوئی عربی نہیں جانتا، تو آپ کو کہاں سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں، جب تک میں اس کا معنی نہ بتا دوں، اس کی میننگ نہ بتا دوں۔ اسی طرح اس بات کو آپ جانیں کہ صحابہ کے دور میں جب قرآن اترا تو عربی میں اترا، اور صحابہ بھی عربی ہے۔ جب قرآن عربی میں اترا، صحابہ بھی عربی ہے، مطلب یہ کہ صحابہ کو تو قرآن اچھی طرح سمجھ میں آنا چاہیے تھا کہ قرآن عربی میں اترا ہے، صحابہ بھی عربی جانتے تھے، عربی زبان سے واقف تھے۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جب قرآن اترتا، کوئی آیت اترتی، تو وہ حضور سے آ کے اس کا معنی پوچھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آ کر اس کا معنی اور مفہوم پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے۔ یعنی صحابہ کی زبان میں قرآن اتر رہا ہے، پھر بھی صحابہ جانتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، خود سے ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کے سمجھانے کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہوتا۔ آپ دیکھیں ایک صحابی، سورہ بقرہ کا ایک واقعہ ہے، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک فرما رہا ہے روزوں کے متعلق، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں روزوں کے متعلق ایک آیت مبارکہ ہے، اور جس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ صبح، یعنی جب اس وقت تک کھاتے رہو جب تک کالے تاگے پر سفید تاگا غالب نہ آ جائے، کالا تاگا جا کر سفید نہ بن جائے، جب تک تم سحری کرتے رہو۔ یہ قرآن کا سورہ بقرہ میں ایک آیت جب یہ نازل ہوئی تو ایک صحابی گھر گئے، عربی میں آیت تھی، وہ اسود کہتے ہیں کالے اور سفید تاگے کو، وہ کالا تاگا لیے اور سفید تاگا لیے اور تکیے کے بازو رکھ کر اس کو دیکھتے رہے کہ کالا تاگا کب سفید ہوتا ہے۔ لہذا وہ ساری رات دیکھتے رہے اور صبح حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، جب اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری ہے جس کا معنی ہے کہ تاگا، کالا تاگا جب تک سفید نہ ہو جائے اس وقت کھاتے رہو، میں ساری رات کالے تاگے کو تکیے کے پاس رکھ کر دیکھتا رہا لیکن یہ سفید ہوتا نہیں، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ میرے صحابی، تو نے قرآن کے معنی کو سمجھا نہیں،
دیکھ کے بھائی زبان ان کی ہے، عربی زبان جاننے والے تھے، عرب لوگ ہیں، عربی میں قرآن تو رہا ہے، لیکن پھر بھی صحابی سمجھے نہیں اس کا معنی۔ اس کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آج وہابی ویڈیو بنا کر بھیج رہے ہیں کہ قرآن خود پڑھو اور خود سمجھو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے علماء کا ہونا، استاد کا ہونا ضروری ہے کہ قرآن کی آیت میں کب کیا اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اس کا معنی ہر کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ الغرض اس صحابی کو حضور مسکرا کر آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی سن، یہ آیت کا معنی یہ ہے کہ اس وقت تک کھانا کھاتے رہو جب تک جو ہے رات ختم نہیں ہوتی اور صبح کی جو روشنی ہو رات پر غالب نہ آ جائے۔ اس کا معنی یہ ہے۔ تو میں اس واقعے سے آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کو خود سے نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے جماعت بتا دی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو قرآن سمجھائیں گے، اس کا معنی سمجھائیں گے۔ قرآن کو خود سے نہیں سمجھ سکتے، ورنہ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے سورہ بقرہ سمجھنے کے لیے، پورا قرآن نہیں، سورہ بقرہ جو 2.5 پاروں میں ہے، سورہ بقرہ سمجھنے کے لیے حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں مجھے 12 سال لگے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت کہہ رہا ہے کہ قرآن کا پورا معنی سمجھنے نہیں بلکہ 2.5 پارے سورہ بقرہ سمجھنے کے لیے مجھے 12 سال لگے، تو آج کوئی بھی شخص خود قرآن پڑھے اور خود اس کا معنی جو اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے اور پڑھ کر لوگوں میں بات کرنے لگ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن سمجھنے کے کچھ رولز ہے، اس رولز کو فالو کرنا ہوگا۔ ان رولز میں سے ایک رولز یہ ہے کہ تمہیں قرآن علماء سمجھائیں گے، اولیاء اللہ سمجھائیں گے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ تو اللہ کا انعام نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء اور صالحین پر ہے۔ تو نبی جو ہے یہ شہداء اور صدیقوں کو قرآن کا معنی سمجھاتے ہیں، اور یہ اولیاء اللہ ہے جو آپ کو قرآن کا معنی اور مطلب سمجھاتے ہیں۔ قرآن کو خود سے نہیں سمجھا سکتا، ورنہ آج دیکھیں آپ کچھ لوگ بچے کہتے ہیں حضرت کچھ وہابی بھی تو قرآن پڑھ کر ہی لوگوں کو بتا رہے ہیں، آپ بھی قرآن پڑھ کر بتا رہے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں قرآن پڑھ کر کے درگاہ جانا جائز ہے، اور وہابی بھی قرآن پڑھ کر بتا رہا ہے کہ درگاہ جانا شرک ہے۔ دونوں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا ان دونوں میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ آپ بھی قرآن کی آیت پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غوث اعظم سے مدد مانگنا جائز، غریب نواز سے مدد مانگنا جائز، بندہ نواز سے مدد مانگنا جائز، اور وہاں بھی قرآن پڑھ کر جو ہے نا کہہ رہا نہیں اللہ کے علاوہ غوث اعظم سے مدد مانگو تو مشرک ہو جاؤ گے، غریب نواز سے مدد مانگو تو مشرک ہو جاؤ گے، بندہ نواز سے مدد مانگو تو مشرک ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا دونوں پڑھنے قرآن ہی ہے، پھر ہم کیا معنی نکالے، سمجھے کیا؟ تو بھائی اگر میں آپ کو قرآن پڑھ کر ہی سمجھاؤں تو آپ کہیں گے بھائی آپ بھی قرآن پڑھے ہیں، وہابی بھی قرآن پڑھ کر ہمیں سمجھاتا ہے، تو لہٰذا دونوں بھی قرآن پڑھے ہیں، پھر کیا معنی نکالے، سمجھے کیسا؟ تو اس کا سمجھنے کا آسان طریقہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ قرآن کا معنی صرف میں نبیوں، صدیقوں اور شہداء اور صالحین سے بتا رہا ہوں۔ قرآن میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، قرآن کے اللہ کے کلام میں اس کے معنی یہ غلط بتاتے ہیں، میننگ غلط بتا کر آپ کے عقیدے کو، آپ کے ایمان کو خراب کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جو آیت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، مورتیوں کے لیے جو آیت اللہ پاک نے قرآن میں اتارے، اور فرمایا محبوب جو یہ مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں ان کافروں سے کو یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یہ کوئی مدد نہیں کر سکتے، تو جو آیت اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے حق میں اتاری وہ آیت آج مسلمانوں کے حق میں پڑھا جاتا ہے۔ سیدھا بیٹھو، ٹھیک ہے کہ مت بیٹھو۔ لہٰذا وہ آیت جو ہے آج ہم پر پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں آیت تو صحیح پڑھ رہا ہے، ذرا غور سے سنو میرے بچوں، میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہابی کرتے کیا، آیت تو قرآن کی برابر پڑھ رہے ہیں، معنی غلط بتا رہا ہے، میننگ آپ کو غلط بتاتے ہیں، اور جو آیت اللہ پاک مشرکوں کے اوپر بتا رہا وہ آیتیں ہم پر پڑھا جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے سنی اور وہابی میں۔ پڑھتے تو دونوں بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن سنی وہ معنی بتاتا ہے جو 1400 سال سے ہوتے ہوئے آ رہا۔ سنی وہ معنی بتاتا ہے جو نبی نے صدیق کو بتایا، صدیق نے شہداء کو بتایا، شہداء نے صالحین کو بتایا، صالحین نے ہمیں بتایا، ہمارا آپ کو بتایا۔ یہ تسلسل دیکھا اوپر سے کیا وہ معنی بتاتے ہیں، اور اللہ فرماتا انہی کے ساتھ چلو، جو نبی ہے، صدیق ہے، شہداء ہے، صالح، ان کی اتباع کرو،
ان کے پیچھے چلو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں نے انعام رکھا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں نے انعام رکھا ہے، لہٰذا ہم اس کے معنی کو سمجھیں گے، اس کے قرآن کا معنی، اس کے درس میں ہم بیٹھیں گے جو 1400 سال پرانی بات کرتا ہے، اور یہ وہاں بھی آج کی نئی باتیں کر آپ کے. اور دیکھیں قرآن پڑھ کر فتویٰ لگانا، قرآن پڑھ کر مسلمانوں کو مشرک کہنا جو وہابیوں کا کام ہے، یہ آج کے دور میں نہیں، معاذ اللہ صحابہ کے دور میں بھی ہوتا تھا. خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بلوائیوں نے آپ کو شہید کیا، اور یہاں تک کہ عثمان غنی کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روکا صحابہ، یہ بلوائیوں نے. وہ بلوائی تھے کون؟ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے لوگ تھے، لیکن وہ قرآن پڑھ کر اس کا معنی غلط نکال کر کہتے تھے معاذ اللہ عثمان غنی کو ہم شہید کر دیں گے، مارنا ضروری ہے، قرآن کہہ رہا. اب مجھے بتائیے عثمان غنی پر فتویٰ لگایا قرآن ہی کے ذریعے، اور یہاں تک کہ سید السادات مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر معاویہ سے صلح کی بات آئی تو کچھ خارجی پیدا ہوئے اور کہنے لگے معاذ اللہ علی مشرک ہو گئے. اور وہ خارجی بھی ہے نا قرآن پڑھ ہی کے فتویٰ دے رہے تھے حضرت علی پر. حضرت علی کو معاذ اللہ مشرک کا فتویٰ دیا اور کہا علی نے شرک کر دیا. لوگوں نے کیا کہ بھائی علی ہے، علی جو علی کا معنی جانتے ہو حدیث پاک میں آیا ہے علی سے محبت کرنے والا ہی مسلمان ہے. بولنا سبحان اللہ. علی کی محبت ایمان کی پہچان ہے. علی کے سے لڑنے والا منافق ہوتا ہے. جب حدیث میں سرکار نے بتا دیا کہ علی کی محبت ایمان ہے اور مومن ہی علی سے محبت کرتا ہے، تو جس کی محبت ایمان ہے اس سے شرک کیسے ہوگا؟ وہ غلط کیسے بتائے گا؟ تو سمجھے آپ آج وہاں بھی جو ہے نا آپ کو ذہنوں میں بھٹکاتا ہے. تو لہٰذا وہ لوگ جو ہے نا حضرت علی کو پر فتویٰ لگا دیے. جب حضرت علی نے کہا کہ لڑائی جھگڑا صحابہ میں جو جھگڑا تھا امیر معاویہ نے حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دو صحابی نے بات چیت کرنے کے لیے ادھر سے ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی آیا اور کہا کہ جاؤ فیصلہ کر آؤ. تو کچھ وہابی جو چھپے ہوئے تھے ادھر بھی اور ادھر بھی، انہوں نے کہا اگر یہ دونوں مل گئے تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے، ہم ظاہر ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو لڑایا تھا خارجیوں نے آپس میں. مسلمانوں کو لڑانے کا کام شروع سے وہابیوں کا ہے. اگر میں آج ہندوستان کی بھی تاریخ پڑھوں تو اس ہمارے ہندوستان میں دین غریب نواز کی وجہ سے پھیلا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. ہمارے ہندوستان میں دین حضرت غازی میاں سالار جو بہرائچ میں یو پی کے ایک شہر بہرائچ کا نام کر ان کی وجہ سے پھیلا ہے. ہمارے ہندوستان میں دین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وجہ سے پھیلا ہے. ہمارے انڈیا میں دین جو ہے نظام الدین اولیاء، صابر پاک اور جیسے بندہ نواز جیسے بزرگوں سے پھیلا. اور یہ سب بزرگوں کی آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں کہ زندگی کے بارے میں پڑھے، غریب نواز ہو، نظام الدین اولیاء ہو یا غازی میاں سالار ہو، اس سب کے سب بزرگان دین سنی جماعت سے تعلق رکھتے تھے. جب سب کے سب مسلم سنی جماعت سے تعلق رکھتے تھے تو یہ وہابی جماعت آئی کیسے؟ تو میں آپ بتانا چاہیے شروع سے لڑانے کا کام کرتی. یہ صحابہ کو لڑا، اس وقت ان کا نام خارجی تھا اور آج ان کا نام وہابی ہے. نام بدلا، کام سیم ہے. اس وقت بھی وہ صحابہ پر قرآن پڑھ کر فتویٰ لگاتے تھے کہ یہ شرک کا کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. خود مولا علی پر فتویٰ لگا دیا، آپ اندازہ کریں کہ آپ شرک کا کام کر رہے ہیں معاذ اللہ. کیوں؟ بولے حاکم تو اللہ ہے، فیصلے تو اللہ کرتا ہے. آپ نے اپنے غلام کو فیصلہ کر کے بھیج دیا، شرک کر دیا. مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین بات بتا دی اور فرمایا حضرت علی نے کہ بدبختو، تم قرآن تو صحیح پڑھتے ہو، معنی غلط کرتے ہو. قرآن تو صحیح پڑھتے ہو، یہ قول خود مولا علی کا ہے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. خود علی مولا علی نے فرمایا یہ قرآن تو صحیح پڑھتے ہیں لیکن معنی غلط کرتے ہیں. لہٰذا حضرت علی پر فتویٰ لگایا گیا شرک کا، تو ہم پر آپ پر فتویٰ لگاتے تو یہ فتویٰ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں جب بزرگوں سے دین پھیلا ہے تو یہ وہابیت آئی کہاں سے؟ تو اسماعیل دہلوی جیسا ایک بدبخت جس کو انگریز نے پالا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے نا آج ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر جو ہے لڑائی جھگڑے کا کام جو ہے وہابی نے شروعات کی. سنی عالم نہیں لڑا تھا،
لڑائی کا کام انہوں نے شروع کیا تھا. غریب نواز نے جو عقیدہ کیا تھا اسی عقیدے پر مسلمان 600 سال تک موجود تھے, وہی طریقے پر چل رہے تھے. اور اس غریب نواز سے ہٹ کر طریقہ بتانے والی جماعت سنی نہیں, وہابیوں کی جماعت. اور اسماعیل دہلوی نے, میں انشاءاللہ وقت آنے والے جمعہ میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا. بس میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں بچوں, یہ سمجھانا آپ کو چاہتا ہوں, اللہ پاک سورہ فاتحہ میں جو کہہ رہا ہے کہ سیدھے راستے پر چلو, راستہ ان کا جن پر انعام رکھا گیا ہے. تو پتہ کیا چلا, ہر ایک کے پیچھے آپ کو چلنا نہیں ہے, ہر ایک کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنا نہیں ہے. اللہ پاک نے مخصوص کر دیا جماعت کو اور فرمایا جن پر میرا انعام ہوا ہے وہ جماعت یافتہ, وہ انعامی یافتہ بندوں کے پیچھے چلنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور کس پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ نبیوں پر, صدیقوں پر, شہداء اور صالحین پر ہوا. اور میں آپ کو یہ بھی میسج دے رہا ہوں کہ قرآن کا معنی اور اس کی میننگ, اس کی تفسیر ہم وہی سمجھیں گے جو غوث اعظم نے ہمیں سمجھایا ہے, غریب نواز نے ہمیں سمجھایا ہے, بندہ نواز نے ہمیں سمجھایا ہے, یا اولیاء اکرام نے ہمیں سمجھایا ہے. کیونکہ حضرت عبدالحکیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ابھی آج کی نوجوان نسل جانتے بھی نہیں ہوں گے یہ کون تھے, میں وہ سب بتانے کے عبدالحکیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ اکبر بادشاہ مغلیہ سلطنت میں یہ بھی زندہ تھے. اور ان کا مزار پاکستان کا ایک علاقہ ہے سیال کوٹ, وہاں پر آج بھی ان کا مزار ہے. اور یہ بہت بڑے علامہ دہا, بہت بڑے عالم گزرے ہیں عبدالحکیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب ان کا مقام و مرتبہ جاننے کے لیے میں آپ اتنا اندازہ کر لیجئے کہ ڈاکٹر اقبال جو پاک و ہند کا بہت مشہور شاعر گزرے, علامہ اقبال جن کو کہا جاتا ہے, جن کی شاعری عشق رسول میں ڈوبی ہوئی رہتی تھی. جو آپ یہ شعر آپ نے بار بار کئی بار سنا ہوگا, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہی کیا لوح و قلم تیرے ہے. یہ ڈاکٹر اقبال, یہی انہی کا یہ اشعار ہے. اور یہی ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اس دین کی شرط ہے حضور سے محبت. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے, پھر سب کچھ نامکمل ہے. ان کے بہت اشعار ہیں, پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. علامہ ڈاکٹر اقبال کو کہا جاتا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں مصر گیا, جامعہ ازہری پوری دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ مصر میں ہے, جس کو جامعہ ازہری کہتے ہیں. اور جو وہاں پڑھ کر آ جاتا ہے نا, جیسے کہ ہمارے مکہ مسجد کے بہت بڑے قاری اور قرا حال حال میں پردہ فرمائے عبداللہ قریشی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ ان کے مزار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آج لوگ مکہ مسجد میں نماز تراویح پڑھنے کے لیے کیوں جاتے تھے, کیوں ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ کیونکہ عبداللہ قریشی علیہ رحمت رضوان یہ مصر جا کر وہاں آپ نے خلت سیکھ کر آئے تھے, اسی جامعہ ازہری سے. اس لیے آپ کو عبداللہ قریشی الازہری کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جو ہے وہاں بہت زیادہ پڑھ کر آئے تھے. تو وہ مدرسہ ہی ایسا ہے جو وہاں پڑھتا ہے نا, پڑھ کر آنے کے بعد پوری دنیا میں اس کے علم کا بول بالا ہوتا ہے, ایسا اس مدرسے میں پڑھا جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ میں جب اس مدرسے میں ملاقات کے لیے گیا, ڈاکٹر اقبال کا انتقال 100 یا 150 سال پہ 100 سال ہوا ہوگا. فرماتے ہیں کہ میں جب یہاں اس مدرسے کو گیا مصر میں, اور میں نے جا کر وہاں کے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی اس مدرسے کے, اور کہا کہ میں سیال کوٹ کا رہنے والا ہوں. جیسے کہ ہم حیدرآباد کے رہنے والے حیدرآبادی ہیں نا, وہ سیال کوٹ کے رہنے والے تھے. کہا میں سیال کوٹ کا رہنے والا ہوں. تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میرا اتنا کہنا تھا, وہ مدرسے میں بڑے بڑے مولوی آئے اور مجھے دیکھنے لگے, بھائی سیال کوٹ سے کون آیا کون آیا. تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں تو مولانا بھی نہیں تھا بھائی, میں تو کام آدمی تھا, میں تو اشعار بولا کرتا تھا, میں تو صرف اس مدرسے میں دیکھنا گیا تھا. لیکن جب میں آیا تو بڑے بڑے مولوی مجھے دیکھنے آ رہے ہیں, مجھ سے ملنے آ رہے ہیں کہ سیال کوٹ سے کون آیا. تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ حضرت بات کیا ہے, میں آیا اور میں تو کام سے آدمی, بڑے بڑے مولوی لوگ ہیں, بڑے بڑے علماء لوگ ہیں, جب میں آیا ہوں تو آپ جو ہے مجھ سے دیکھنے کے لیے اتنے لوگ کیوں آ رہے ہیں. تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہاں کے مدرسے والوں نے کہا کہ تو سیال کوٹ سے آیا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا میں مقامی ہوں, سیال کوٹ سے میں آیا ہوں.
تو یہ علماء اس لیے تجھے دیکھنے آ رہے ہیں کہ آج سے 300 سال پہلے سیالکوٹ سے عبد الحکیم یہاں پڑھنے آیا تھا، بلکہ پڑھنے نہیں آیا تھا، وہ پڑھا بھی تھا اور ہمیں قرآن کا معنی سمجھا کر بھی گیا تھا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو جامعہ ازہری مصر کے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں یہ سیالکوٹ سے آیا ضرور تھا، لیکن ہمارے مدرسے میں پڑھنے نہیں، ہمیں پڑھانے آیا تھا۔ قرآن کا معنی ایسا سمجھاتا تھا، قرآن کا مطلب ایسا سمجھاتا تھا، جسے پڑھ کر جسے سمجھ کر ہم بڑے بڑے علماء دنگ رہ جاتے تھے کہ یا اللہ یہ آدمی ہے یا فرشتہ جو قرآن کا ایسے معنی کو سمجھاتا ہے۔ وہ اتنے بڑے بزرگ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر بیضاوی پر حاشیہ لکھا ہے۔ قرآن کی ایک تفسیر ہے تفسیر بیضاوی، اور تفسیر کہتے ہیں کھول کر قرآن کے معنی کو سمجھانا۔ بولے سبحان اللہ۔ میں بہت نیچے اتر کر آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آئے بچوں، کہ آنے والا وقت آپ نوجوان ہیں، آنے والے وقت سنیت کا بوجھ آپ کو اٹھانا ہے انشاءاللہ، کہ بدعقیدہ تحریکوں سے آپ کو بچنا ہے۔ یقین جانیے عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگ بھی اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ لہذا آپ دیکھیں تفسیر کو کہتے ہیں، تفسیر کا معنی قرآن کے معنی کو کھول کر سمجھانا، اس کو کہتے ہیں تفسیر۔ کیا کہتے ہیں؟ تفسیر۔ تو ایک قرآن کی ایک تفسیر ہے تفسیر بیضاوی۔ جب مدرسے میں بچہ تفسیر پڑھنے کے لیے جاتا ہے نا تو پہلے اس کو یہ بیضاوی پڑھنا پڑتا ہے، تفسیر بیضاوی، تاکہ اس کو تفسیر کے جو رولز ہے ریگولیشن ہے اس کتاب کے پڑھنے سے اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو لہذا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تفسیر بیضاوی پر حاشیہ آپ نے لکھا، اس میں ایک بات آپ نے لکھی اسی آیت کے تحت، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ سمجھانے کے لیے میں اوپر سے آپ کو لا رہا ہوں کہ عبد الحکیم سیالکوٹی کون ہے، اور اس آیت کا سورہ فاتحہ کی یہ آیت کا آپ نے کیا معنی لکھا، یہ سمجھانے کے لیے پہلے میں نے آپ کو ذات سمجھایا، کیسی ذات ہے عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے نا، اے اللہ سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر میرا انعام، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ عبد الحکیم سیالکوٹی فرماتے ہیں یہی انعامی یافتہ بندوں میں جہاں نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو یہ عبد الحکیم سیالکوٹی فرماتے ہیں اب یہاں ایک روز تم ذہن میں رکھ لو کہ قرآن کا معنی، قرآن کا مطلب نبی سمجھائے گا۔ اب کیونکہ قیامت تو کوئی نبی آنے والا نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اس کے بارے میں نے جمعہ میں بڑی ڈیٹیل سے یہاں خطاب کیا، گزشتہ جمعہ ختم نبوت ہم نے خطاب کیا ہے۔ لیکن عبد الحکیم سیالکوٹی کہتے ہیں کیونکہ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، لیکن نبی اپنے روحانی طور پر اس کا معنی اولیاء کو سکھاتے ہیں۔ بولے نا سبحان اللہ۔ اولیاء کو سکھاتے ہیں، اولیاء عام مولویوں کو سکھاتے ہیں، اولیاء عام مولویوں کو سمجھاتے ہیں۔ اب یہ تین ذات ہے، نبی، اولیاء اور مولوی، جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہو۔ عبد الحکیم سیالکوٹی کہتے ہیں قرآن اگر سمجھنا ہے تو ان تین سے ہی سمجھنا ہوگا۔ قرآن کا معنی کو سمجھنا ہے یا تو نبی سے سمجھو، یا اولیاء سے سمجھو، یا اہل سنت و جماعت کے مولویوں سے سمجھو۔ ان سے ہٹ کے کی چوتھے کا دامن نہیں پکڑنا، کیونکہ اللہ پاک قرآن کے معنی کو یہیں پر ظاہر کرتا ہے اور یہی قرآن کا صحیح معنی اور مفہوم آپ کو بتاتے ہیں۔ آج غلطی جہاں ہو رہی ہے، ہم ان اولیاء اللہ کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ بزرگان دین کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ اولیاء اکرام جن پر اللہ قرآن کے معنی کو ظاہر کرتا ہے اور آپ تک وہ اس کا معنی صحیح مفہوم صحیح ترجمہ کر کر بتاتے ہیں، اس لیے ہم یہ اولیاء اللہ کا عرس مناتے ہیں۔ کیوں؟ اگر کوئی وہابی بدعقیدہ پوچھے کہ کیوں اولیاء اللہ کا عرس مناتے ہو، کہنا بابا ان کے ذریعے سے ایمان ملا ہے، ان کے ذریعے سے قرآن ہمیں سمجھ میں آیا ہے، ان کے ذریعے سے حدیث ہمیں سمجھ میں آئی ہے، ان کے ذریعے سے دین ہمیں سمجھ میں آیا ہے، ان کے ذریعے سے اسلام ہمیں سمجھ میں آیا ہے۔ اس لیے ہم شکرانے کے طور پر، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جس سے تم اگر کوئی تم پر احسان کرے تم اس کا بھی شکر ادا کرو اور اللہ کا بھی شکر ادا کرو۔ تو لہٰذا یہ اولیاء اللہ کا عرس مناتے ہی اس لیے ہے کہ ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حضرت آپ نہیں رہتے تو نہ جانے ہمارا کیا حال ہوتا، دین ہم سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، لہٰذا آپ کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہمیں کم فرمایا ہے، اس لیے ہم بزرگوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔
لہٰذا یہ مقصد ہوتا ہے اولیاء اللہ کا عرس منانے کا۔ انہی اولیاء اللہ میں ایک بہت بڑے بزرگ جو آج سے 500 سال پہلے پیدا ہوئے، جن کے ذریعے سے اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ہندوستان میں آج جو مسجدوں میں سے اذانیں آ رہی ہے، یہ بہت بڑا فیضان ہے حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ سمجھ جایا۔ اب مجھے بتائیے، شیخ احمد سرہندی، شیخ احمد ان کا نام ہے، شیخ احمد ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا مزار اس وقت موجودہ پنجاب کا علاقہ سرہند، یہاں آپ کا مزار الحمدللہ ہندوستان میں، میں اس لیے کہتا ہوں ہندوستان والوں، آپ لوگ خوش نصیب ہو، انڈیا کی زمین پر بڑے بڑے پائے کے اولیاء اکرام آرام کر رہے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین جو آج آرام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی برکت سے میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک غریب نواز کی چوکٹ سلامت ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کو کوئی بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ چاہے تم قانون NRC کا لا لو، چاہے CCA کا لا لو، کچھ بھی لا لو، لیکن جب تک غریب نواز کی چوکٹ سلامت رہے، انشاءاللہ ہمارا کوئی بگڑنا نہیں ہوگا۔ بس آپ ان بزرگوں سے تھامے رہیے، ان کے دامن کو پکڑے رہیے، بدعقیدہ وہابیوں کے پیچھے جا کر اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد نہ کریں۔ لہذا حضرت شیخ احمد سرہندی، ذرا ایک ایک بات میری طرف نظر رکھے، کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے، میری ایک بات پر ذرا غور کرتے جائے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ شیخ احمد کون تھے۔ شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنا ہے تو ان کے ایک مرید تھے، ان کا پردہ فرما کر 500 سال ہو گیا۔ کتنے سال ہوا؟ بہت سمجھ کر کتنے سال؟ لیکن آج تک بھی حضرت کا فیضان جاری ہے۔ شیخ احمد سرہندی کا انتقال ہو کر 500 سال ہو گیا ہے، لیکن آج بھی حضرت کا فیضان جاری ہے، انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں انڈیا کے ہر مسلمان پر آپ کا احسان ہے۔ وہ کیسے؟ لیکن وہ سمجھنا ہے تو پہلے اس ذات کو سمجھیے، یہ ہے کون؟ تو یہ ذات کون ہے؟ تو انہی کے ایک مرید تھے شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ کے ایک مرید ہے، ان کا نام تھا شیخ بدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کی ایک کتاب آپ نے اپنے پیر کے حق میں کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام لکھا تھا القدس۔ اس کتاب کا نام ہے القدس، اور یہ آپ نے اپنے پیر کے واقعات کو دیکھا۔ یہ ایسے مرید تھے جو شیخ احمد سرہندی کی صحبت میں 17 سال رہے، اور اپنے آنکھوں سے جو جو واقعات دیکھا آپ نے لکھا۔ تو لہٰذا القدس میں شیخ بدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں پیدا ہوئے وہ مغلیہ دور تھا، اکبر بادشاہ کا دور تھا، ایک بات۔ لیکن یہ شیخ بدر الدین فرماتے ہیں ہمارے پیر پیدا ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کیا ہوگا سب بتا دیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کو اللہ پاک نے قیامت تک کیا ہوگا یہ سب بتا دیا۔ تو شیخ بدر الدین کہتے ہیں ایک حدیث سے اشارہ ملتا ہے ہمارے شیخ احمد سرہندی کے پیدا ہونے کا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں یہ تو پیدا ہوئے حضور کی دنیا سے جانے کے 1000 سال بعد، 1000 سال بعد، لیکن حضور نے پہلے ان کے حدیث میں اشارہ دے دیا تھا۔ وہ اشارہ کیا میں آپ کو بات سنا رہا ہوں۔ جامع الجمع ایک کتاب ہے، اس کتاب کے لکھنے والے امام جلال الدین سیوطی ہے، شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے ایک حدیث پاک کو نقل فرمایا، وہ حدیث پاک آپ نے اس کتاب میں نقل فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کو صلہ کہا جائے گا، صلہ، اور اس کے ذریعے سے 2 گروپوں میں صلح ہوگا، اور وہ صلہ اس لیے اس کو کہا جائے گا، ایک بات۔ اور دوسرا وہ ایسا شخص ہوگا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہزاروں لوگوں گناہگاروں کی بخشش فرما کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب یہاں شیخ بدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث میں سرکار نے کیا فرمایا، قیامت کے قریب ایک آدمی پیدا ہوگا جو صلہ کرائے گا۔ کیا کرائے گا؟ صلہ کرائے گا۔ تو حضرت بدر الدین فرماتے ہیں یہ صلہ کرانے والے ہمارے مرشد شیخ احمد سرہندی ہے، کیونکہ آپ کے دور میں وحدت الوجود کو لے کر، اللہ پاک کی ذات توحید کو لے کر علماء اور بزرگوں میں 2 طبقے ہو گئے تھے۔ دونوں میں جب جھگڑا ہو رہا تھا تو شیخ احمد سرہندی نے آ کر ایک ایسا حل نکالا جس کی وجہ سے دونوں جماعتیں آپس میں مل گئے تھے۔ علماء یعنی بزرگان دین اور علماء کرام دونوں مل گئے تھے۔
تو لہٰذا شیخ بدر الدین کہتے ہیں جو حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت کے قریب ایک شخص پیدا ہوگا جو صلہ کرائے گا، تو لہٰذا صلہ کرانے والے شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے بولیے نا محبت سے سبحان اللہ۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے، حضور نے پہلے ان کے پیدا ہونے سے پہلے کیسے اشارے عطا فرما دیے، کتنے بڑے بزرگ ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا ان کا خاندان۔ بھائی اگر کسی ذات کو پرکھنا اور سمجھنا ہے تو خاندان کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کا نسب کون ہے، والد کون تھے، دادا کون تھے، پردادا کون تھے، کیونکہ جس طرح ماں باپ کی پراپرٹی، ماں باپ کی دولت اولاد کی ملتی ہے، اسی طرح ماں باپ کا مزاج، ماں باپ کی سوچ اور فکر بھی اولاد کے اندر آتی ہے، یہ فکر بھی منتقل ہوتی ہے۔ تو حضرت شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان اگر دیکھا جائے تو آپ حضرت عمر ابن خطاب کی اولاد میں سے ہے، بولنا سبحان اللہ، حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے، لہذا بیٹا بھی عمر کا ہے اور کام بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا لیا ہے شیخ احمد سرہندی سے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا ایک بزرگ تھے شیخ احمد سرہندی سے 400 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، ان کا نام شیخ احمد جامی تھا۔ یہ واقعہ بھی القدس میں آپ فرماتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایک تو حدیث میں نے بتا دی کہ آپ پیدا ہونے سے پہلے حضور نے آپ کی بشارت دی، کتنے بڑے بزرگ، بولے سبحان اللہ۔ اور بڑے بڑے اولیاء اللہ نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے لوگوں کو بتایا۔ تو شیخ احمد جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے مریدین نے آ کر کہا حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، آپ کے ذریعے سے ہزاروں لوگ توبہ کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر توحید کا نور بھر دیا ہے، آپ بہت بڑے کمال کے بزرگ ہیں۔ تو شیخ احمد جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ پاک نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے، یقیناً میری ذات سے بہت سے لوگ فیض پا رہے ہیں، لیکن میرے مریدوں ایک بات میں تمہیں بتاؤں۔ مریدوں نے کہا حضور کیا؟ فرمایا آج سے 400 سال بعد۔ کتنے سال بعد؟ دیکھیں آپ، لوگ کہتے ہیں نبی غیب کی خبر نہیں جانتے، میں کہتا ہوں نبی کے غلام اللہ اس کے رسول کے بتانے سے جانتے ہیں۔ شیخ احمد جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سنو میرے مریدو، آج سے 400 سال کے بعد اس جگہ، اسی ہندوستان میں ایک شیخ احمد سرہندی نامی بزرگ پیدا ہوں گے، بولنا سبحان اللہ۔ 400 سال بعد پیدا ہوں گے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ایمان کو بچائے گا۔ ابھی میں یہ بتاؤں گا کہ آپ، جب میں بتاؤں گا کہ شیخ احمد سرہندی نے کیا کیا ہے تو آپ بھی کہیں گے واقعی اگر آج آپ نہ ہوتے تو ہمارا ایمان کا کیا ہوتا۔ میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ آپ نے کیا کیا ہے۔ لہٰذا شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے ایک بزرگ جن کا نام شیخ احمد جامی تھا، انہوں نے بھی بشارت دی، اور شیخ احمد سرہندی کے پیر و مرشد جن کا نام حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا مزار دہلی کے نیو ریلوے اسٹیشن کے پیچھے ایک مسجد کے اندر صحن میں آج بھی ان کا مزار مبارک موجود ہے، جن کا نام خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ وہ بزرگ ہے جن کے وجہ سے انڈیا میں سلسلہ نقش بندیہ کا کام ہوا ہے، نقش بندی سلسلہ انہی کے ذریعے آیا ہے۔ تو آپ کے پیر و مرشد ہے خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں میں سمرقند میں تھا، سمرقند جو بخارا سمرقند کا ایک علاقہ ہے، وہاں میں اپنے پیر کی خدمت کر رہا تھا، تو میرے پیر نے فرمایا کہ باقی باللہ تم ہندوستان جاؤ، بولو نا سبحان اللہ، تم ہندوستان جاؤ، وہاں جا کر دین کا کام تمہیں کرنا ہے۔ تو خواجہ باقی باللہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور میں نے عرض کیا حضور میں آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، میں یہی رہوں گا، آپ کے پاس رہوں گا، مرتے دم تک آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، میں انڈیا نہیں جانا چاہتا۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا باقی باللہ تمہیں جانا ہے، تم جانے سے پہلے کام کرو، استخارہ کر لو کہ میرا وہاں جانا صحیح ہے یا غلط ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کہتے ٹھیک ہے، میں نے پیر کے حکم پر استخارہ کیا تو مجھے خواب میں طوطا نظر آیا، اور طوطا وہ جھاڑ پر بیٹھا تھا، اور میرے دل میں خیال آیا تو وہ اڑ کر میرے ہاتھ پر بیٹھ گیا، اور اس کے منہ میں کچھ شکر تھی تو میں نے اس کے منہ سے وہ شکر نکالی اور میرے منہ سے کچھ چیزیں اس کے منہ میں ڈالی۔ یہ خواب میں نے دیکھا، اور دیکھ کر صبح جب ہوئی تو اس کا معنی میں نے نکالا، کیونکہ طوطا ہندوستان میں نظر آتا ہے، یہ طوطا تو جانور ہے انڈیا کا ہے، لہٰذا خواجہ باقی باللہ کہتے ہیں اس خواب سے مجھے اشارہ مل گیا تھا کہ تمہیں انڈیا جانا ہے۔
ہندوستان جانا ہے اور وہاں پر ایک بہت بڑا بزرگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرے گا. بولے نا سبحان اللہ. جب میں اپنے پیر کی خدمت میں گیا تو ان کے پیر کہتے ہاں باقی باللہ تم نے جو خواب دیکھا ہے جس کا معنی تم نکال رہے ہو حقیقت بھی یہ ہے ہندوستان میں ایک بہت بڑا بزرگ ہوگا جو تمہارے ہاتھ پر مرید ہوگا اور تمہارے ہاتھ پر مرید ہو کر اس کے ذریعے سے کروڑوں لوگوں کا ایمان بچ جائے گا. بولنا سبحان اللہ. لہذا یہ شیخ احمد سرندی کے پیر و مرشد ہے خواجہ باقی باللہ. پیر و مرشد ہے خواجہ باقی باللہ. اکثر کہتے تھے احمد جب میں ہندوستان آیا نا اور ہندوستان سے تمہارے علاقے سرحد سے گزر رہا تھا, پنجاب سے ہوتے ہوئے دلی آ رہا تھا, لاہور پنجاب سے میں دلی آ رہا تھا, تو جس علاقے میں تمہارا گھر ہے نا خواجہ باقی باللہ کہتے ہیں وہاں میں ایک رات کے لیے رکا تو مجھے خواب میں بتایا گیا کہ بزرگ کا چہرہ کہ یہ خطب ہے, یہ خطب ہے, یہ خطب ہے. تو میں خواب دیکھ کر تمہارے علاقے کے بڑے بڑے بزرگوں سے ملا, لیکن جو خواب میں مجھے چہرہ دکھایا گیا تھا نا کسی وہ چہرہ میل نہیں کھا رہا تھا. لیکن شیخ احمد جب تم مجھے میرے پاس مرید بن لے آؤ تو میں نے دیکھ کر ہی پہچان لیا تھا یہ وہ خواب والے بزرگ ہے, یہ خواب والے بزرگ ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرنے آ رہے ہیں. شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے سے پہلے حدیث پاک میں بھی اشارہ ملا اور بڑے بڑے بزرگان دین نے ان کے آمد کی گواہی دی اور فرمایا کہ یہ بزرگ پیدا ہونے والے ہیں, یہ آنے والے ہیں, ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کروڑوں کام لے گا, کروڑوں لوگوں کے ایمان کو بچائے گا. ایسے بزرگ ہے شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولے محبت سے سبحان اللہ. آپ کی پیدائش جو ہے نا 971 ہجری میں ہوئی, 971 ہجری, اور 14 شوال تھا, شوال کا مہینہ تھا 14 شوال, اور آپ کا انتقال اسی سفر کے مہینے کی 28 تاریخ کو ہوا. لہذا شیخ احمد سرہندی کے والد صاحب جن کا نام شیخ عبد الاحد تھا رحمۃ اللہ تعالی, بہت بڑے بزرگ ہیں. یہ میں بزرگوں کے نام گنا رہا ہوں, اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے, رسول بھی راضی ہوتے ہیں. لہذا چہروں پر اداسی نہ رکھیں, چہروں پر خوشی آ لائے. ہم بزرگوں کے واقعات سن رہے ہیں, ہم ان بزرگوں کے واقعات سن رہے ہیں جن کے سننے سے ایمان بھی تازہ ہوتا اور عقیدہ بھی تازہ ہو جاتا ہے. لہذا شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے اور آپ کی عمر مبارک 4 سال ہوئی, کیونکہ پہلے یاد رکھیے پہلے ہوتا یہ تھا نا گھر کے بڑے لوگ جو والد ہے, دادا ہے, یہ خود بڑے بڑے عالم ہوتے تھے. تو بچہ جب جس گھر میں دیکھیں بچہ جو ہے نا گھر میں پہلے گھر میں سیکھتا ہے, بعد میں مدرسے میں سمجھتا ہے. لہذا مدرسے میں اسکول میں بعد میں وہ سیکھتا ہے, پہلے اس کی عادتیں اس کی مزاج گھر والوں کو دیکھ کر وہ سیکھتا. پہلے بزرگان دین کے پاس کیا تھا, اللہ والے جو جن کے گھروں میں غوث اعظم جس گھر میں پیدا ہوئے, غریب نواز جس گھر میں پیدا ہوئے, بندہ نواز جس گھر میں پیدا ہوئے, نظام الدین اولیاء جس گھر میں پیدا ہوئے, ان کے ماں باپ کو آپ دیکھیں کہ ان کے بچے واقعی جب ماں باپ کو دیکھیں گے تو آپ خود بھی کہیں گے یار جن کے ماں باپ ایسے ہو بیٹا تو غوث اعظم پیدا ہونا ہی تھا, جن کے ماں باپ ایسے ہو تو بیٹا تو غریب نواز پیدا ہونا ہی تھا. جیسا کہ آپ دیکھیں ماں گالیاں دے رہے, عام اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, تب مثال دے رہا ہوں کہ اگر باپ شرابی ہو ماں گالی گلوچ کرتے ہو, اگر بیٹا بھی شرابی ہو اور گالی گلوچ کرنے والا نکل جائے تو آپ کو بولے کہ بھائی ماں باپ ایسے تو بیٹا تو ایسا آنا ہی تھا, مزاج تو آتی ہے, عادت تو آتی ہے. تو اسی طرح جن کے ماں باپ خود نمازی اور عاشق رسول ہو تو ان کے بیٹے تو غوث اعظم ہی ہوں گے, ان کے بیٹے غریب نواز بھی ہوں گے, ان کے بچے تو بندہ نواز بھی ہوں گے. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے آپ کو ایسی سدھارو, تربیت اپنے آپ کو ایسی کرو جس کی شادی ہوئی ہے اور جس کی نہیں ہوئی ہے تو دونوں بھی سنیں, آپ کا اثر پہلے اولاد کو بر لیتا ہے, اولاد پر پہلے اثر ہوتا ہے. آپ اگر سدھرے رہیں گے, آپ نمازی ہوں گے, آپ عاشق رسول ہوں گے. تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں جس طرح باپ کی دولت بیٹے کو ملتی ہے اسی طرح ماں باپ کی مزاج سوچ بھی بیٹے کے اندر آتی ہے, ان کے اندر آتی ہے. آپ اگر عاشق رسول رہیں گے تو بچہ بھی عاشق رسول بنے گا, نمازی بنے گا, اللہ اس کے رسول کا اطاعت گزار بنے گا. تو جہاں جہاں بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں, عبد الاحد جس گھر میں حضرت شیخ احمد سرہندی پیدا ہوئے ہیں, عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے بہت بڑے عالم تھے. بولیے سبحان اللہ. ماں بھی باپ کی عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ تھی. تو پہلے جس گھروں میں بچے پیدا ہوتے تھے وہ بچے مدرسے میں سیکھتے بعد میں تھے, پہلے گھر کو دیکھ کر سیکھ جاتے تھے.
موٹی موٹی باتیں، عقیدہ، توحید، یہ سب آپ حضرت شیخ احمد سرندی مدرسے میں آ کے نہیں سیکھے، اپنے والد سے سیکھے، گھر کے اندر سیکھے، کیونکہ گھر کے ماحول، گھر کے اندر کا جو اثر ہوتا ہے بچہ بہت جلدی ایکسپٹ کرتا ہے، بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ آپ اس کو سمجھ جائیں، عقل مند آدمی ہے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ ماحول اگر گھر کا عاشق رسول ہو تو بچے کے اندر ماحول اچھا پاتا ہے۔ لہذا شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال کی عمر میں جب آپ کے والد صاحب آپ کو مدرسے میں داخل کرائے تو آپ صرف 2 سال کی عمر میں، 6 سال کی آپ کی عمر ہوئی، آپ حافظ قرآن ہو گئے۔ بولے نا سبحان اللہ، اب حافظ قرآن بھی ہو گئے۔ اچھا، یہ دور جو شیخ احمد سرندی کا تھا وہ مغلیہ سلطنت کا تھا۔ اب آپ کی عمر جب 18 یا 19 سال کی ہوئی، آپ 6 سال کی عمر میں تو حافظ قرآن بن گئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس ذات سے کچھ کام لینا چاہتا ہے نا، بچپن ہی سے اس کی ذات کو لوگوں کے سامنے ایک الگ بنا کر رکھتا ہے۔ ہم نے دیکھا ایک بچہ ہے نماز پڑھائی، یار یہ بچپن سے ایسی عادت ہو تو بڑے ہو کر کیا کرے گا؟ تو بزرگان دین کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ ایسی تربیت کراتا تھا، دیکھنے والا دیکھ کر حیران ہو جاتا تھا کہ یہ بچہ 18 یا 19 سال کی عمر میں شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے نا پورا مکمل علم ظاہری حاصل کر چکے تھے۔ جب مکمل علم ظاہری حاصل کر لیے، آپ کے والد کا انتقال ہوا تو حضرت شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے ارادے سے اپنے شہر پنجاب سے نکلا، کیونکہ اس دور میں دلی سے بھی جہاز ملتے تھے پانی کے، لیکن اگر پیدل جانا ہے تو پنجاب سے دلی، دلی سے لاہور، لاہور سے پھر وہ جانا راستہ تھا۔ تو حضرت شیخ احمد سرندی کہتے ہیں میں حج کرنے کے ارادے سے دہلی آیا۔ اب دیکھیں 19-20 سال کی عمر ہے، علم ظاہری پورا مکمل، حافظ قرآن ہے، عالم ہے، مفتی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ ولی ایسے ہوتے ہیں، ولی ایسے ہوتے ہیں، گانجا پینے والا ولی نہیں ہوتا، یہ لمبے لمبے بال چھوڑنے والا جاہل، اس کو دیکھ کر آپ ولیوں سے چھوڑو معاذ اللہ۔ میں نے کہا تم نے ابھی ولی کو سمجھا نہیں۔ ولی تو ایسے ہوتے ہیں جو علم دین 15 سال، 16 سال، 17 سال کی عمر میں پورا مکمل پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ولایت جاہلوں کو نہیں دیتا۔ اللہ پاک اگر کسی جاہل کو بھی علم دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کو عالم بناتا ہے۔ آپ کو معلوم ہمارے حیدرآباد کے بہت بڑے بزرگ گزرے، حیدرآباد مزار بھی ان کا بھی سرو نگر میں، سرو نگر بس اسٹاپ سے اندر جائے تو ان کا مزار شریف ہے۔ شاہ محمد کلیان ان کا نام تھا، پیدا اورنگ آباد میں ہوئے تھے اور رہتے چار مینار مکہ مسجد کے پاس تھے، اور ان کو لوگ آج سے 45 سال پہلے کا انتقال ہوا، آپ مزار شریف زیارت کر سکتے، سرو نگر میں ہے۔ لوگ جو ہے ان کو اللہ کے حکم والے کہہ کر پکارتے تھے۔ کیوں پکارتے تھے حیدرآباد میں جانتے ہیں آپ؟ اس لیے پکارتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جن کو دیکھا ہوگا ان سے پوچھے کہ اس لیے پکارتے تھے کہ آپ جب بھی آپ کا یہ تکیہ کلام تھا کہ آپ نماز جمعہ مکہ مسجد میں پڑھتے تھے اور حوض کے پاس آ کر ٹھہر کر چیخ لگاتے تھے، نعرہ لگاتے تھے اللہ کے حکم سے۔ یہ نعرہ لگتا تھا تو پورا مسجد کی آواز گونجتی تھی۔ مکہ مسجد میں بڑے بڑے اولیاء اللہ نے نماز پڑھی ہے، سبحان اللہ، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ہمارے شہر حیدرآباد دکن بھی مدینہ الاولیاء ہے، یہاں اولیاء اللہ کا شہر۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے حکم والے ہر وقت کہتے تھے، لوگ آ کر حضرت پانی پیجیے تو آ کہتے لاؤ اللہ کے حکم سے پی لیتا ہوں، حضرت کھانا کھائیے لاؤ اللہ کے حکم سے کھانا کھا لیتا ہوں، حضرت چلیے چلو اللہ کے حکم سے چلتا ہوں۔ یہ اتنے بڑے بزرگ تھے اللہ کے حکم والے۔ میں ان کا ایک روحانیت کا ایک بات بتا کر سمجھاتا ہوں۔ یہاں سامنے آپ دیکھیں بحر العلوم جو روڈ کے ادھر پار، حضرت بحر العلوم سیدنا عبد القدیر صدیقی پیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحم کر رہے ہیں۔ عبد القدیر صدیقی پیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو اپنے دور میں بحر العلوم کہا گیا۔ کیوں کہا گیا جانتے ہیں آپ؟ جب آپ عبد القدیر صدیقی پیہ بغداد گئے تھے، بغداد سے ملک شام گئے، ملک شام کے بہت بڑے عالم مولانا جمال الدین سے قدیر پیہ کی ملاقات ہوئی۔ تو جب ملاقات ہوئی تو آپ کے علم کو دیکھ کر، آپ کے باتوں کو دیکھ کر، ہندوستان کے عالم نہیں عرب ممالک کا عالم تھا وہ جمال الدین، فلسطین یا ملک شام کا وہ عالم تھا۔ جب قدیر پیہ کو دیکھا اور دیکھ کر ان کی باتوں کو سنا، سننے کے بعد وہاں کے عالم دین نے کہا تھا لوگ اپنے مریدوں سے، آؤ حیدرآباد سے ایک ایسا مولوی آیا ہے جس کو دیکھ کر اس کو مولوی نہیں بحر العلوم کہا جاتا ہے، علم کا سمندر کہہ سکتے ہو، ایسی باتیں یہ کر رہا ہے۔ عبد القدیر صدیقی پیہ
تفسیر صدیقی میں بہت سی کتابیں آپ نے لکھی ہے، ساری کتابیں الحمدللہ اس وقت موجود ہے۔ میں آپ کو بتاؤں عبدالقدیر صدیقی پیا جہاں آپ کو مزار بالکل سامنے کی روڈ پر سڑک پر موجود ہے، ذرا ضرور کریں۔ عبدالقدیر صدیقی پیا بیٹھے ہوئے تھے، یہی اللہ کے حکم والے آئے، فاتحہ کی پہلے کی اور کچھ قوالی ہو رہی تھی، قوالی میں ایک شعر قوال پڑا، اس شعر کا نام شعر یہ تھا میں واری جاؤں نبی پر۔ اس شعر پر اللہ کے حکم والے خدیر پیا کے اوپر ہوا میں اڑنے لگے، ہوا میں اڑنے لگے۔ یہ روحانی طبقان تھا اللہ کے حکم والوں کا، لیکن جانتے ہیں آپ اللہ کے حکم والے اتنے بڑے روحانیت کے حیدرآباد دکن کے اتنے بڑے بزرگ، لیکن پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ لیکن اگر کوئی مولوی بھی آ جاتا، عام آدمی کو دور کی بات، مولوی بھی آ جاتا تو قرآن کی آیت پڑھ کر اس کا معنی بتا دیتے تھے۔ بولنا سبحان اللہ، قرآن کی آیت پڑھ کر معنی بتا دیتے تھے۔ ارے بھائی جب مدرسے میں گئے نہیں، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن پھر بھی یہ بتاتے کیسا تھے؟ تو حدیث پاک میں اس کا جواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پاک اپنے کچھ خاص بندوں کے لیے علم لدنی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ علم لدنی اس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، اگر وہ ان پڑھ بھی ہو تو پہلے سینے میں علم ڈالتا ہے۔ بولنا سبحان اللہ، پڑھا لکھا بھی نہ ہو تو پہلے اس کے سینے میں علم ڈالتا ہے، بعد میں ولایت دیتا ہے۔ اب آپ جتنے بھی مولوی جتنے پیر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خالی ان کی کرامات کو نہ دیکھے، یہ دیکھے پہلے علم ہے یا نہیں ہے، شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے، نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ صرف لمبے بالوں کو دیکھ کر، انگوٹھیوں کو دیکھ کر کوئی تو اپنے دل کی بات بتا دیتا ہے، ارے بھائی حضرت نے میری دل کی بات بتا دی، بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی ہوا میں بھی اڑے تو ولی مت سمجھو، پانی پر بھی چل کر بغیر تو ولی مت سمجھو، جب تک یہ نہ دیکھ لو وہ قرآن حدیث کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ ارے گانجا پی رہا ہے، تمہاری دل کی بات تمہیں بتا دے تو تم کیا ہاتھ چومے نہ بتاؤ ہے؟ تمہارے دل کی بات بتاؤ یا تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ بتاؤ، لیکن گانجا پینے والا ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں مولانا پھر یہ گانجا پی کر باتیں کیسے معلوم کر رہا ہے؟ میں نے کہا بھائی آج کل کئی ایسے پنڈت ہیں، کئی ایسے جوگی ہیں جو تمہارے دلوں کی بات بتاتے ہیں، چلو اس کے پیچھے اس کے مرید بن جاؤ گے، جو دل کی بات بتاؤ اس کے مرید بن جاؤ۔ ایسے جادوگر کہیں ہے جو آپ کے گھر میں کیا ہو رہا کیا کھا کر آئے جادوگر بتا دیتے ہیں۔ لہذا ان کو دیکھ کر یہ ولی کی پہچان نہیں ہے، ولی کی پہچان وہ ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو قرآن حدیث کا پابند ہوتا ہے، دین کا پابند ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ لہٰذا ان کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اولیاء اکرام ایسے ہوتے تھے۔ اب شیخ احمد سرندی 19 سال کی عمر میں مکمل علم حاصل کر لیا تھا، اور جب آپ دہلی آئے اپنے پیر سے ملاقات کے لیے، دہلی میں آپ ابھی مرید نہیں ہوئے تھے، دہلی آئے تو دہلی میں آنے کے بعد آپ کو خواجہ باقی باللہ کے بارے میں معلوم ہے، تو آپ سیدھا آئے خواجہ باقی باللہ کے بارگاہ میں۔ خود اتنے بڑے مفتی ہے، عالم ہے، لیکن شیخ احمد سرندی کہتے ہیں جب پہلی مرتبہ میں نے اپنے پیر کو دیکھا نا، میرے جسم میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، ایک رعب، ایک دبدبا پیر کا ایسا چھا گیا، میں نے سر بھی جھکایا اور دل بھی جھکا دیا۔ سر بھی جھکایا، وقت کا اتنا بڑا عالم کہتا میں سر بھی جھکاتا ہوں، دل بھی جھکایا، اور حضرت کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر حضور مجھے اپنے غلامی لے لیجئے۔ لہذا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو مرید کیا، اور مرید کرنے کے بعد فرمایا بیٹا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا حضور حج کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کچھ دن ہمارے ساتھ رہو، کچھ دن ہمارے ساتھ رہو۔ فرمایا جو حکم ہے۔ 3 مہینے تک حضرت شیخ احمد سرندی اپنے پیر خواجہ باقی باللہ کی صحبت میں رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مولویوں کو کہ مولوی صاحب علم حاصل کرنے کے بعد مرید ضرور بننا، پہلے علم حاصل کرو اس کے بعد پیر کو، سچے پیر کے پاس، کیونکہ علم ہی عبادت کو آسان کرتا ہے۔ یہ علم ہے۔ بعض لوگ آ کر کہتے حضرت ہم تو دھوکہ کھا گئے، دھوکے ایک پیر سے مرید میں مان کو پیر نے 420 نکلا، یہ ہم دھوکہ کھا گئے۔ میں نے کہا بھائی غلطی اس کی نہیں، غلطی آپ کی ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ تمہیں پتا تو چلنا چاہیے، پہلے اس بات کا علم تو ہونا چاہیے کہ پیر کیسا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے پیر کیسا ہوتا ہے، جب وہ 4 باتیں ہیں جس کے اندر دیکھو تو اس کے آپ مرید بن جاؤ۔ وہ 4 باتیں کیا ہے؟ پہلے شرط پیر پکا سنی رہنا،
بولتے رہیے سبحان اللہ. تو 4 باتیں جس پیر کے اندر اور رہنا چاہیے. غوث اعظم فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر ہے اس کا پیر شیطان ہو جاتا ہے. شیطان اس کو آسانی سے نوالا بنا لیتا ہے. مرید بنو لیکن 4 باتیں جس کے اندر دیکھو اس کے مرید بنو. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سنو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ یہ دیکھو کہ وہ پکا سنی رہنا. آپ خود جو ہے نا وہابیوں سے بھی ملے, شیعوں سے بھی ملے, سب سے ملے اور کہا بھائی میرے مرید بن جا, ہم کسی کو برا نہیں بولتے, ایسا پیر نہیں ہوتا. غوث اعظم نے رد کیا اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں باطل جماعتوں کا. غوث اعظم نے رد کیا ہے, لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ فرقہ ایسا, یہ فرقہ ایسا, یہ فرقہ ایسا. صوفی وہ ہوتا ہے جو خود بھی پکا عاشق اور سنی ہوتا ہے اور مرید کو بھی پکا عاشق اور سنی بناتا ہے. تو پہلی شرط کہ پیر سنی ہونا. دوسری شرط پیر عالم ہونا. اگر خود جاہل ہو تو اپنے مرید کو کیا حرام کے مسئلے حلال کے مسئلے کیا بتائے گا. عالم ہونا, اگر عالم نہیں بھی ہے تو کم سے کم پیر کے پاس اتنا علم ہونا اس کو پتا تو چلے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ دوسری شرط. اور تیسری شرط وہ قرآن حدیث کا پابند ہونا. داڑھی والا ہونا, داڑھی کٹا نہیں, داڑھی والا ہونا, سنتوں کا پابند ہونا, شریعت کا پابند ہونا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا شجرا اس کے پیر سے حضرت علی سے جا کر لینا, شجرا درست ہونا. لہذا یہ 4 چیزیں جس پیر کے اندر دیکھو اس کے آپ مرید بن جائے. میں آسان, میں نے علم حاصل ہو, ہوا میں اڑنا نہیں دیکھنا نہیں, پانی پہ چلنا آپ کو دیکھنا نہیں ہے, دل کی بات بتا دے, گھر کی بات بتا دے, یہ آپ کو دیکھنا نہیں ہے. یہ تو آج کے دور میں جادوگر بھی بتا دیتے ہیں, آج کے دور میں بڑے بڑے پنڈت بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے دل میں کیا ہے. اس کی یہ پہچان نہیں ہے. یہ 4 باتیں ہیں پیر کی پہچان کے لیے. آپ ایسوں کے مرید بنے پھر آپ کبھی بھٹکیں گے نہیں انشاءاللہ. جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَكُونُ مَعَ الصَّادِقِينَ, اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو. یہ سچی اولیاء کرام ہے. لہذا خواجہ باقی باللہ کے آپ مرید بنے. شیخ احمد سرندی 3 مہینے آپ کے صحبت میں رہ کر آپ نے فرمایا بہت سے میں نے جو ہے نا تجربے حاصل کیے اور بہت سے چیزیں میرے اندر سے باہر نکلی. کیونکہ ایک بات اور بتاتا ہوں سنیں, مولوی بننے کے بعد تکبر آتا ہے, علم آنے کے بعد ارے جاہل یہ صحیح ہے سر. لیکن جب وہ مولوی مرید بن جاتا ہے نا پھر وہ مرید پیر صاحب اس کے اندر کی گندی عادتوں کو باہر نکالتے ہیں, دل سے تکبر کو نکالتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. دل سے حسد کو نکالتے ہیں, انانیت کو نکالتے ہیں, گندی سوچ کو نکالتے ہیں, گندی فکر کو نکالتے ہیں. نیکی کا جذبہ, نیکی کا شوق, نیکی سے محبت اور روحانیت کو مضبوط کرنے والے پیر ہوا کرتے ہیں. اس لیے بڑے بڑے بزرگان دین پہلے علم حاصل کرتے ہیں بعد میں مرید بنتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پہلے علم حاصل کیا, بعد میں بابا فرید بن شیخ کے ہاتھ دیا اور پھر دیکھو آج لوگ ان کو محبوب الہی کے نام سے جانتے ہیں. لہذا پیر آپ کو کامل بناتا ہے. عالم بننے سے آپ ناقص ہوتے ہیں, مرید بننے سے آپ کامل ہو جاتے ہیں. لہذا شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیعت ہوئے اور 3 مہینے کے اندر آپ کی روحانیت کی بہت زیادہ ترقی ہو گئی, اس کے بعد آپ کے پیر نے آپ کو خلافت دیا اور فرمایا احمد اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے بہت بڑا کام لینے والا. اب آئے, یہ تو شیخ احمد سرندی جو رات کو 5 ٹائم کی نماز کے ساتھ تہجد گزار, دن میں 2 مرتبہ آپ قرآن پڑھا کرتے تھے, پورے قرآن کو ختم کیا کرتے تھے. عبادت آپ کی ایسی تھی, تقویٰ آپ کا ایسا تھا. لیکن اللہ والے جو ہوتے نا, جب امت میں فتنہ آ جائے تو اللہ والے بیٹھ کر تسبیح لے کر نہیں بیٹھ جاتے, خانقاہ میں اللہ اللہ کرتے. جب دیکھتے کہ امت محمدیہ میں فتنہ آئے تو خانقاہ سے باہر آ جاتے. بولے نا سبحان اللہ. فتنے کے وقت میں کہتا ہوں مشائخ کو, آج بھی فتنے کا دور ہے, آج بھی بچوں کو وہاں بھی گلی گلی بھلا کر رہے ہیں, آج بھی فتنہ کا دور ہے. تبلیغی جماعت والے حیدرآباد میں دھیرے دھیرے بگڑ رہے ہیں, تبلیغ اہل حدیث جماعت والے حیدرآباد میں دھیرے دھیرے پھیل رہے ہیں. میں مشائخوں کو کہوں گا مدر آپ کو خانقاہ میں بیٹھ کر تسبیح لے کر اللہ کرنے کا وقت نہیں ہے. آج ضرورت ہے باہر آ کر بچوں کا ایمان بچانے کا, ان کا عقیدہ بچائے, ان کو بتائے کہ وہاں بھی کیا ہوتا ہے, ان کو سمجھائے کہ فتنہ کیا ہے, ان کو بتائے کہ تبلیغی کون ہے, دیوبندی کون ہے, اہل حدیث کون ہے. یہ ضرورت ہے آج کے دور بھی. کیوں؟ کیونکہ بڑے بڑے بزرگان دین بھی جب دیکھا کہ فتنہ ہو رہا ہے اور اس فتنے کی وجہ سے لوگوں کا ایمان چلا جائے گا, وہ خانقاہوں میں بیٹھے نہیں, باہر نکل کر لوگوں کے ایمان کو بچایا ہے. یہی کام غوث اعظم نے بھی کیا, یہی کام غریب نواز نے بھی کیا, یہی کام بندہ نواز نے بھی کیا ہے.
خود غوث اعظم نے جب دیکھا غوث پاک کے دور میں، بولو سبحان اللہ، غوث اعظم کے دور میں یہودی جو ہے نا مسلمان بن کر مسجدوں کے امام بن گئے، مسجدوں کے امام بن گئے تھے اور لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے تھے۔ اس وقت اگر غوث اعظم اللہ جان دو بھائی، لوگ کا کہ میں اپنا کام کرتا ہوں، لوگ اپنا کام کر گئے، ایسا غوث اعظم کرے نہیں، باہر نکلے، بولو سبحان اللہ، باہر نکلے غوث اعظم اور تقریر کے لیے بیٹھے۔ غوث اعظم جب تقریر کرتے تھے 70 ہزار کا مجموعہ آپ کی تقریر میں رہتا تھا اور آپ کی تقریروں سے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ بچا اور پھر لوگ جو ہے نا سیدھے راستے پر چلنے لگے۔ اور یاد رکھے یہ اسلام قیامت تک رہنے والا ہے، اس میں جتنے فتنے آتے رہیں گے اللہ اس دور میں ایک ایک بزرگ کو پیدا کرتے رہے گا اور ان کے ذریعے سے جو ہے نا اس فتنے کو ختم کرے گا۔ تو شیخ احمد سرندی کے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ تھا مغلیہ سلطنت میں بننے والا بادشاہ اکبر کا تھا۔ اکبر بادشاہ جو 13 سال کی عمر میں، اس کا باپ ہمایوں جب مرا، ہمایوں جب انتقال کر گیا تو اکبر بادشاہ کی عمر سے 13 سال تھی اور 13 سال کی عمر میں ہندوستان کا بادشاہ بن گیا، ہندوستان کا یہ بادشاہ بنا۔ اور جانتے ہیں آپ کہ ہندوستان سے مراد یہ آپ جو پاکستان الگ ہوا ایسا نہیں، اکھنڈ ہندوستان کا بادشاہ۔ ابھی پاکستان تو الگ ہوا نہیں تھا، سری لنکا بھی انڈیا کا حصہ ہے، پاکستان بھی انڈیا کا حصہ ہے، بنگلہ دیش بھی انڈیا کا حصہ ہے، یہ سارے ہندوستان میں آتے تھے۔ اکھنڈ ہندوستان کا بادشاہ 13 سال کی عمر میں اکبر بیٹھا۔ اب شیخ احمد سرندی نے کیا کیا ہے یہ سمجھنا ہے تو آپ بچوں کو اکبر بادشاہ کے دور کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اگر اکبر بادشاہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے دور کی زندگی کے 2 حصے آپ کریں۔ پہلے شروع میں اکبر بادشاہ سنی تھا، فاتحہ درود والا تھا، بولے گا سبحان اللہ، یہ بڑے بڑے بزرگوں سے محبت کرتا تھا اکبر بادشاہ، جو پہلا اس کا دور چلا اکبر بادشاہ کا، اور بڑے بڑے بزرگوں سے یہ محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ کئی مرتبہ یعنی ایک یا 2 مرتبہ فتح پور جو دہلی سے آگے کا علاقہ تھا فتح پور، وہاں سے پیدل اجمیر گیا اور اجمیر غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر اس نے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر اس کو بیٹا جہانگیر جو اس کو شہزادہ سلیم کہتے ہیں وہ پیدا ہوا تھا۔ لہٰذا یہ تو بادشاہ پہلے دور میں تو بڑا نیک نظر آتا ہے، یہاں تک کہ یہ بزرگوں سے ایسی محبت کرتا تھا، اس دور کے بہت بڑے محدث ان کی محفل میں اکبر بادشاہ جاتا تھا، اور عام بادشاہ ہے بھائی، راجا ہے، لیکن جا کر بڑے مولوی صاحب کی محفل میں جیسا عام آدمی کو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتا نا، ایسا عام آدمی کیسے بیٹھ جاتا تھا، یہ کہا بڑا شروع کا۔ پھر بعد میں اکبر بادشاہ نے کیا کیا، رات بھر عبادت کرتا تھا تقویٰ، لیکن دیکھیے آپ تھا 13-14 سال کی عمر میں، لیکن علم حاصل نہیں کیا تھا۔ اب غور کریں، لیکن ہوا یوں کہ یہ اپنے پاس بڑے بڑے مولوانوں کو کہتا تھا آئیے ہمارے پاس، میرے پاس بیٹھا کریے۔ عشاء کی نماز کے بعد جماعت نماز اکبر بادشاہ اپنے محل میں پڑھا کرتا تھا جماعت کے ساتھ، لہٰذا عشاء کی نماز کے بعد یہ مولویوں کو بلاتا اور مولویوں کو بلا کر تقریریں کراتا اور ان تقریروں میں خوب سنتا۔ اب مولویوں میں جو ہے نا آج کل درباری مولوی بہت ہو گئے، حدیث میں ان کا ذکر آیا ہے، سننا دربار، ایک مولوی ان کو علماء ربانیین کہا جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اگر ان کا بیعت بھی کرو گے تو آپ کا ایمان ہی چلے جائے۔ جو علماء ربانیین ہیں جو اللہ کے خوف سے یا کسی سے نہیں ڈرتے، ان علماء حق بھی کہا جاتا ہے، اگر ان کو اگر آپ برا بولو گے تو آپ گئے ایمان آپ گیا۔ لیکن ایک سرکار کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا میری امت میں علماء سو بھی رہے، سو سی پر پیش سو، اور وہ ایسا کام کریں گے تو سرکار نے فرمایا وہ ہوں گے تو عالم لیکن ان کا دل سور کی طرح ہوگا، وہ دنیا کی محبت میں بک جائیں گے۔ اب یاد رکھیں اگر ایک عالم بگڑتا ہے تو پھر عالم بگڑ جاتا ہے۔ اگر ہم کچھ ایسا کام کریں تو ارے مسجد کے اتنے بڑے مولانا ایسا کر رہے تو ہم کیا کریں، ہم خود داڑھی کر، تو لہٰذا عالم کے پیچھے اگر عالم بگڑا تو عالم بگڑتا ہے۔ یہ علماء سو جو ہے نا اکبر بادشاہ کے پاس آنے لگے صرف ایک لالچ میں کہ بادشاہ کے ہم زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اب قریب ہونے کے چکر میں یہ اپنے ساتھ والے مولویوں کے پر فتوے لگائے۔ اکبر سنتا ارے بھائی تم بھی مولوی، لیکن یہ مولویوں میں صرف دنیا دار مولویاں تھے، علماء ربانین کوئی بھی نہیں تھا جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، صرف دنیا دار مولوی جو ہے نا ایسوں کے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج بھی مولویوں کو کہ آپ لوگ سیٹ لوگوں سے دور ہی رہیے، ورنہ اگر آپ کسی سیٹ کے ساتھ زیادہ رہیں گے، سیٹ صاحب بار بار نذرانہ دیتے رہیں گے تو پھر سیٹ صاحب کو ایسا غلط بھی کام کر دے تو آپ کہیں گے نہیں یہ ایسا نہیں ایسا ہے، یہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ یہی کام اکبر بادشاہ کا ہوا۔
اکبر بادشاہ نے جب دیکھا کہ مولویہ لڑے، اچھا لڑتے کیوں تھے مولوی پہ کہنا غلط، ان میں ملا مبارک پوری ایک تھا، فیض، ابو فضل، 3 یہ لوگ تھے، باپ یہ 2 بیٹے، ملا مبارک، ابو فضل اور فیضی، یہ 3 یہ چاہتے تھے کہ سب سے زیادہ قریب ہم ہی بادشاہ کے رہے، اور یہ قریب رہنے کے چکر میں بادشاہ کو نئی باتیں سکھاتے تھے۔ یہ دنیا دار مولویوں کی وجہ سے دھیرے دھیرے اکبر مولویوں سے چڑھنے لگا، بولے یہ یعنی کہ آج کے ایسے دنیا والے مولویوں کو دیکھ کر یہ سمجھے گا ارے جب یہ مولوی ایسے ہے تو غوث اعظم بھی ایسے تھے ہوں گے، یہ مولوی ایسے ہے تو بندہ نواز بھی ایسے تھے ہوں گے۔ بعض لوگ دیکھتے رہو ارے یہ پیر ایسے تھے تو بندہ نواز بھی ایسے تھے ہوں گے، غریب نواز۔ تو اکبر جو ہے نا اپنے دور کے مولویوں کو دیکھ کر غوث اعظم پر اعتراض کرنے لگا، غریب نواز پر اعتراض کرنے لگا، بندہ نواز پر اعتراض کرنے لگا۔ اس کے دور کے مولویوں میں ملا مبارک پوری، ابو فضل اور فیضی، یہ تینوں باپ یہ دونوں بیٹے اپنے آپ کو بادشاہ کے قریب رکھنے کے چکر میں دوسرے مولویوں پر اتنے فتوے لگائے، اتنے جھگڑے کیے، اتنے لڑائیاں کیے کہ اکبر مولویوں سے علماء سے بیزار ہو گیا۔ بولے یہ تم مثال نہیں ہو۔ آج کچھ ڈھونگی بابا بھی اس دور میں آ گئے تھے، اکبر ہر کوئی اکبر کے قریب ہونا چاہتا تھا، ہر کوئی قریب ہونا چاہتا، بادشاہ کے قریب ہو تو پیسہ ملے گا۔ ارے یار آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ ایم ایل اے تو دور کی بات ہے، ہم کونسلر کے قریب ہونے کے لیے کیا کیا کر دیتے ہیں۔ یار ہم کونسل صاحب کے قریب ہو جائے، پھر ایم ایل اے صاحب ہمارے، پھر جو ہے نا ایم پی صاحب ہمارے، لہٰذا اس کے لیے کسی کو گالی دینا ہے، کسی کو لڑانا ہے، کیا کرنا ہے یہ ہم کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایسے کاموں سے اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ اکبر بادشاہ کے قریب ہونے کے چکر میں یہ تو باپ اور دونوں بیٹے تو ایسے کر رہے ہیں، اور دوسرے کچھ بناوٹ والے پیر، سچے پیر نہیں، جو سچے پیر ہوتے ہیں نا تو لٹک بھی جائے تو بادشاہ کے دربار میں نہیں جاتا۔ نظام الدین اولیاء آپ کے پاس، نظام الدین اولیاء جس دور میں تھے، آپ کے دور میں 4 بادشاہ گزرے، کتنے؟ 4 بادشاہ نظام الدین اولیاء کے دور میں گزرے۔ ہر بادشاہ خط لکھ کر گیا، حضور میں آؤں، میں آپ سے ملاقات کرنے آؤں۔ نظام الدین اولیاء کہ ہمارے قریب نہیں آنا، میرے خانقاہ کے 2 دروازے سے، اگر تو یہ دروازے سے آئے گا تو میں یہ دروازے سے باہر آ جاؤں گا، میں دعا کروں گا تو اپنے محل میں خوش رہے، تیرے لیے دعا کروں گا لیکن ملاقات نہیں کروں گا۔ کیونکہ بزرگان دین بادشاہوں سے ملاقات کرنا ایسا سمجھتے تھے جیسا کہ کسی کو زہر دے دیا گیا وہ مر جائے، کہتے نہیں ہمیں تو لہذا بادشاہوں سے دور رہتے تھے۔ لہذا کچھ بناوٹی پیر، سچے پیر نہیں، بناوٹی پیر بھی اکبر پہ آسان لگے، آ کر کہنے لگے اکبر تیری بیوی حاملہ ہے؟ بولے ہاں، دیکھ بیٹا ہوگا، ہم فقیر ہیں، ہم درویش ہیں، ہم بول رہے ہیں کہ تجھے بیٹا ہوگا۔ اب اکبر خوش ہوتا، لیکن اس کو بیٹی ہو گئی، ہوئی بیٹی، کیونکہ ڈھونگی پیر تھے نا بھائی، اگر کوئی بھی جو ہے پولیس کا لباس پہن کر چور آ جائے تو پولیس پہ تھوڑا الزام لگایا جاتا۔ آج کل ایسے چور ہیں جو پولیس کا لباس پہن کر آپ کو لوٹ رہے ہیں، اسی طرح درویشوں جیسا لباس ڈال کر شملہ پہن کر آپ کو لوٹنے والے بہت ہیں، خبردار رہو۔ آج کے دور میں جہاں وہابی بدعقیدہ سے آپ کو بچنا ہے، وہیں پر آپ کو ڈھونگی پیروں سے بھی بچنا ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانا ضروری ہے۔ لہذا اکبر کے دور میں اس کے محل میں ڈھونگی پیر آنے لگے صوفی بن کر اور جھوٹی باتیں کرنے لگے، تیری بیوی کو بیٹا ہوگا، ہو گیا بیٹی، اور یہاں علماء سے بیزار ہو گیا، یہاں پر درویشوں سے یہ بیزار ہو گیا۔ اب یہ باپ بیٹوں نے کہا اکبر تو خود بادشاہ ہے اور قرآن کی آیت پڑھ کر اس کا غلط معنی سمجھا ہے، تو خود بادشاہ ہے اور بادشاہوں کو اللہ اختیار دیتا، تو مستحید ہے، اب تو جو چاہے وہ کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو جو چاہے کر، تیرے کو کوئی بولنے والا نہیں، تو مستحید ہے، تو جو بھی کرے گا وہ قرآن حدیث کے مطابق ہوگا۔ لہٰذا اکبر کے ذہن میں بات بٹھا دی گئی۔ اب یہاں سے اکبر کی زندگی کا دوسرا رخ شروع ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مستحید، جبکہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ان پڑھ تھا، جاہل تھا، لیکن اکبر نے دھیرے دھیرے اب کیا کہ اپنے آپ کو مستحید کرنے لگا۔ اب کسی مولوی جو واقعی مولوی تھے، علماء ربا، کسی کو خاطر بنانے لگا، وہ کہنے لگا نہیں اب میں ایک ایسا مذہب نکالوں گا جس مذہب میں سب کو فائدہ ملے گا۔ اب دیکھیے آپ یہاں سے اس کا دوسرا رخ، اس مذہب کا نام اس نے دین الہی رکھا، دین الہی رکھا۔ کیا رکھا؟ اب مجھے بتائیں، دین الہی اس کا مذہب، اور اس کا کام کیا تھا دین الہی مذہب میں؟ یہ اکبر جب بگڑا تو یہ کہنے لگا اب دیکھو جو میں کہتا ہوں لوگوں سب مانو۔ بادشاہ بگڑا بھائی، اگر ایک علاقے کا کوئی آدمی بگڑا تو الگ بات ہے، بادشاہ اگر بگڑے گا تو کہے گا کہ میں جو کر رہا ہوں تم بھی کرو، اور بادشاہی ہے۔ لہٰذا بادشاہ نے، اکبر بادشاہ نے دین الہی مذہب نکالا۔ یہ وہ دور ہے جہاں شیخ احمد سرندی جہاں بزرگ زندہ ہے، اور اس دور میں ایسے گندے باتیں ہو تو یہ بزرگ خاموش کیسے رہے؟ ذرا غور سے سنیں آپ،
پہلا کام اس کا یہ تھا، اکبر سورج کی پوجا کرتا تھا. اللہ اکبر. کس کی پوجا کرتا تھا؟ اور یہ بھی کہتا تھا جو میرے ماننے والے وہی پوجا کرے سورج کو. اور سورج کا یہ ایک نام رکھا تھا نیر اعظم. اور اس سورج کے 1000 نام اپنی طرف سے گاڑ لیا تھا. اور روزانہ رات کے 2 بجے اٹھ کر وہ نام پڑھتا تھا. اور صبح فجر کے بعد جب سورج نکلتا تو سورج کو دیکھ کر وہ نام پڑھتا تھا. اور یہ سورج کی بڑی عقیدت سے پوجا کرتا تھا. اکبر، لوگ آج اکبر کو جب برا من کو، میں کہہ رہا ہوں یہ ساری تاریخ میں لکھے گئے. اور کہتا تھا جو میرے مذہب کو سورج کو کی پوجا. اسی طرح اکبر آگ کی پوجا، پانی کی، درخت کی، یہاں تک کہ گائے بیل کے گوبر کی تک پوجا کرتا تھا. اور یہ کرتا رہتا. اور اس کے محل میں غیر مسلم آنے لگے، عیسائی آنے لگے، یہودی آنے لگے. اور آ کر جو ہے نا سب عیسائی اپنے مذہب کی بات کرتا، یہودی اپنے مذہب کی بات کرتا، غیر مسلم اپنے مذہب کی بات کرتے. اور یہ خاموش رہ کے سب کی بات سنتا. کہتا میں تو سب کو لے کر چلنا چاہتا ہوں. اس کے محل میں عیسائی تو بول سکتا تھا، یہودی تو بول سکتا تھا، غیر مسلم بھی بول سکتا تھا، لیکن کسی بولنے کو حکم نہیں تھا. تو علماء کو بولنے کی اجازت نہیں تھی جو واقعی عالم تھے. وہ دین کی بات نہیں بتا سکتے، بتائیں تو بیزار چلو نکلو بولتا تھا. اور جو بادشاہ، جو مولوی جو کہتے کہ تو غلط کام کر رہا ہے، تو اکبر بادشاہ اس مولوی کو یا تو اپنے شہر سے نکال دیتا یا زندہ پانی کے اندر جو ہے چھوڑ دیتا، ڈبا کر ہلاک کر دیتا. اب لہٰذا دیکھیں دین الہی میں کیا کیا ہوتا تھا. سورج کی پوجا، گائے کی، بیل کی، گوبر کی، پہاڑ کی، جھاڑ کی، یہ خود بھی کرتا تھا اور کہتا تھا لوگوں تم بھی یہ کام کرو. اب آگے دیکھیں آپ، اکبر جو ہے نا اپنے لباس کو ہر 7 دن ہر ایک الگ الگ کلر کے کپڑے پہنتا تھا. اکبر سے پوچھا یہ کیوں کرتا ہے؟ وہ آسمان میں 7 ستارے ہیں، وہ ستاروں کے کلر کے حساب سے میں کپڑے پہنتا ہوں. یعنی برج، ستاروں کی عبادت، اس کے تحت کپڑے پہنا. میں اکبر کے پہلے نحوست آپ کو بتا رہا ہوں اس نے کیا کیا تھا اور ایسا ماحول لا لیا تھا. یہاں تک کہ اس نے، اب دیکھیں آپ، یہاں تک کہ اکبر کہتا تھا کہ جو میرے دین، جو میں نے دین بتایا ہے اس میں داخل ہو تو کیا پڑھ کر داخل ہونا؟ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ معاذ اللہ. سمجھ کر پڑھیں معاذ اللہ. لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ اکبر ہے. اور یہاں تک کہ یہ کہتا تھا تم آپس میں سلام مت کرو. کیا کرنا؟ تو ایک آدمی کہتا تھا جو آپس میں، بھائی آپس میں آپ ملتے تو کیا کرو؟ سلام کرنا ہے اسلام طریقہ. لیکن اکبر کہتا نہیں، سلام نہیں کرنا، آج کے بعد سلام ختم. کرنا کیا ہے حضرت؟ بولے کہا جب بھی آپس میں ملو تو کہو، ایک جنا کہتا تھا اللہ اکبر، دوسرا کہتا تھا جل جلالہ. معاذ اللہ، یہ اللہ اکبر سے اللہ کی ذات نہیں، خود کو اپنے آپ پر لکھا تھا، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ، اپنے آپ کو جو ہے نبوت کا دعویٰ اس نے کر دیا. یہاں تک کہ یہ سلام کا شجرہ، سلام کا مسئلہ ختم کیا. یہاں تک کہ اپنے آنگن میں، محل کے صحن میں اس نے آگ سلگا دی. فرما جو بھی آئے گا اس کی پوجا کرنا، جو بھی آئے گا اس کی پوجا کرے گا. بادشاہ اکبر اپنے آپ کو سجدہ کراتا تھا. یہاں تک کہ سود کو اس نے حلال کر دیا تھا، سود کو حلال. شراب کی حلت کو ختم کر دیا تھا، شراب بھی جائز ہو گئی تھی. یہاں تک کہ داڑھی کاٹنا اس نے کہا یہ صحیح کام ہے، داڑھی کاٹا کرو. لہذا بھائی اگر آدمی ناپاک ہوا تو کیا کرتا ہے؟ غسل کرتا ہے. بچوں سمجھ میں آ رہی نا بات؟ دونوں اڑھا کے بولے سبحان اللہ، تاکہ یہ اللہ کا ذکر ہے مجھے پتا بھی چلے آپ سن رہے. بولے سبحان اللہ. یہاں تک کہ سود کو حلال کر دیا، شراب کو حلال کر دیا، داڑھی کاٹنے کو ضروری سمجھ دیا. اگر کوئی بندہ بے غسل ہو جائے تو اکبر کہتا تھا اس پر غسل کرنا فرض نہیں، ایسی رہو، بغیر غسل کے رہو. یہ اس نے کر دیا تھا. نکاح کے جو طور طریقے بدل کر زنا کو اسے آسان کر دیا تھا. اور زنا کے لیے اس نے ایک علاقہ بنایا تھا شیطان پورا. شیطان پورا اس کا نام رکھا تھا. وہ شیطان پورا آج بھی جو نا آگرہ شیکر جو شکر ہے وہاں کے قریب ایک علاقہ ہے، اس کو آج بھی شیطان پورا کہا جاتا ہے. شیطان پورے میں جیسا کہ آج بھی دیکھیں معاذ اللہ بمبئی میں آپ نے سنا ہوگا کچھ ایسے علاقے جہاں زنا عام ہوتا ہے. اس نے شیطان پورا اس کا نام رکھا تھا. اور لوگ آتے، نوجوان آتے، اپنے من کے پسند کے لڑکی کو لے جاتے، کوئی گناہ نہیں تھا. یہ زنا کو اس نے عام کر دیا. اور اس نے ختنہ جو حضور کی سنت ہے اور سارے مسلمان، یہ ختنہ کے رواج کو اکبر نے ختم کر دیا تھا. کہانی مجھے بتائیے اسلام کے اہم قانون کو یہ ختم کرنا چاہا، اہم قانون کو. یہاں تک کہ ختنہ کا معاملہ ختم. میت کو اگر میت انتقال کر جائے، بچہ آدمی مر جائے
اس کو دفنانے کا حکم نہیں، وہ یا تو پانی میں ڈبا دے، اینٹ باندھ کر پانی میں ڈبو دو، دفنانا نہیں، اینٹ باندھ کر پانی میں ڈبو دو یا پھر آگ میں جلا دو، دفنانا نہیں تو پھر ایک جھاڑ پر بن کر چھوڑ دو۔ یہ اکبر نے قانون پاس کیا تھا، اللہ اکبر، لہذا دفنانا نہیں جاتا۔ مردوں کو سونا پہننا حرام، ریشم پہننا حرام، اکبر نے کہا تھا نہیں، سونا پہنا جائے گا، ریشم پہنا جائے گا، یہ سارے میں پہلے اکبر کے کارنامے آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آپ کو شیخ احمد سرندی سمجھ میں آئے گا، مجھے آتا ہے۔ پھر یہاں تک کہ یہ کہتا تھا خنزیر اور کتوں کو اپنے پاس رکھو، اس میں برکت ہے، معاذ اللہ، سب مل کر بولے معاذ اللہ۔ معاذ اللہ کا مطلب ہے اللہ ہم ایسے باتوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، لہذا خنزیر کو یہ اپنے پاس رکھتا تھا محل کے اندر۔ اکبر جو ہے نا کئی کتوں کو، سوروں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، اور اکبر بادشاہ کتوں کو ساتھ لیا تھا، اور اس کتوں کو لوگ جو ہے نا منہ میں لیتے، اس کی زبان کو اپنے منہ میں لیا کرتے اور فخر کی بات کرتے تھے، کیونکہ اکبر کا ایسا گندا عقیدہ لوگوں کے ذہن میں بانٹ دیا تھا۔ میں اس ممبر پہ میں آپ کو بولنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ ایسی گندی بات سوروں اور کتوں کے بارے میں اکبر کی تھی، اگر آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔ لیکن میں آپ کو سمجھاؤں گا نہیں تو آپ سمجھیں گے کیا، میں بتا ہی دیتا ہوں۔ یہ کہتا تھا کتوں کے اندر، خنزیر کے اندر اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے، سنو کرو معاذ اللہ، بولو نا معاذ اللہ۔ یہ اس کے عقیدت ہے، یہ کام کر رہا تھا، مجھے بتائیے ایسے عقیدے۔ اور یہاں تک کہ اکبر اپنے ساتھ جب بھی سفر میں جاتا تو گنگا جل جو ہے نا پانی، جو گنگا وہاں کا پانی جس کو زمزم کا تبرک کا پانی کون سا ہے، زمزم کا پانی ہے نا، الحمدللہ۔ لہذا ہم تو زمزم کے پانی کو سمجھتے تھے، یہ کہتا نہیں گنگا جل کا پانی تبرک ہے، وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ مجھے بتائیے کتنے باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ اس نے عربی سے نفرت کی، عربی زبان سے نفرت کی، ہندی زبان کو اس نے جو ہے رواج دیا۔ اب مجھے بتائیے اکبر شراب کو حلال کر رہا ہے، خنزیر کو حلال کر رہا ہے، کتوں کو حلال کر رہا ہے، جوے کو حلال کر رہا ہے، زنا کو حلال کر رہا ہے، یہاں تک کہ جو قرآن حدیث نے جو قانون بتایا اس کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ مجھے بتائیے یہ اسلام قیامت تک رہنے والا ہے، لیکن اکبر بادشاہ نے، اب بھائی ایک عام آدمی کرتا تو بات ایک حد تک رہ جاتی، بادشاہ ہو کر ایسا کرے تو پورا ملک اس میں رپٹ میں آ رہا تھا۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آواز بھی اٹھاتا اکبر بادشاہ اس کو یا تو زمین میں ڈبا، پانی میں ڈبا دیتا یا اپنے شہر سے نکال دیتا۔ ہر کوئی آواز نکالنے ڈرتا تھا کہ بادشاہ ہے، کیا بولے، جان چلے جائے گی، مار دے گا، قتل کر دے گا۔ شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اکبر کے عقیدے کو تو اکبر کی آنکھ میں لا کر جنہوں نے اکبر کو سیدھا راستہ بتایا وہ شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ خاموش نہیں رہے، باہر نکلے۔ شیخ احمد بولے بہت ہو گیا، گلی گلی ٹھہر کر رہے لوگوں، بھائی بادشاہ کے خلاف بولنا، کبھی ہمارے علاقے میں ایم پی صاحب کے خلاف بولتے پھر ہو رہا کیا آپ کو سب معلوم ہے، بادشاہ کے خلاف باہر نکل کر بولنا ہے، روڈوں پر، چوراستوں پر، مسجدوں میں۔ شیخ احمد سرندی تنہا نکلے، وقت کا اتنا بڑا تنہا نکلا، لوگوں یہ کیا کر رہا ہوں، یہ دین قیامت تک رہنے والا اپنا، یہ مذہب، یہ بادشاہ گمراہ ہے۔ یہ باتیں جب بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک گئی تو اکبر بادشاہ کو بولا بھائی تو میں تو لوگوں کی بھلا چاہتا ہوں، لہٰذا اکبر بادشاہ نے کیا ٹھیک ہے میں ایک کام کرتا ہوں، ایک اکبری دربار سجاتا ہوں، ایک محمدی دربار سجاتا ہوں، لوگوں کو بلاؤ، جس کو جو دربار پسند ہے اس دربار میں چلے جائے۔ مجدد الفسانی کا اکبر ایسا نہ کر، لیکن اس نے کیا، اپنا ایک نام کا اکبری دربار سجایا۔ اس دربار میں طرح طرح کے میوے، پھل، فروٹ، یعنی ہر چیز کی آرام دہ چیز دربار میں رکھ دی، اور ایک دربار کا نام محمدی دربار رکھا، اور اس دربار میں معاذ اللہ ٹوٹے پھوٹے پلنگ، یعنی ہر خراب چیزیں وہاں رکھ دی، اور لوگوں کو بلا، لوگوں تمہیں کون سا دربار پسند آ رہا ہے، اکبری دربار یا محمدی دربار؟ اس دربار میں چلے جاؤ تو وہاں کے ہوگے۔ معاذ اللہ حضرت شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں لکڑی لیے، آسا لیے، جلال میں گئے، اور اس دربار میں جہاں نام محمدی دربار رکھا تھا وہاں ٹھہرے اور کہا اکبر ایسی حرکت نہ کرنا، کس کے مقابلے میں جا رہا ہے؟ اکبر اوپر محل کے کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، اچانک شیخ احمد سرندی نے جلال بھری نظر اکبر کی طرف کی، ہوا تیز آنے لگی اور جو کھڑکی ہوتے نا ماری، 7 مرتبہ اکبر بادشاہ کے پیشانی پر کھڑکی لگی، 8ویں مرتبہ زمین پر گرا، اس کے دوسرے دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اکبر جب مرا اس کا بیٹا جہانگیر آیا،
بیٹا جہانگیر جس کو سلیم کہا جاتا ہے، شہزادہ سلیم، لیکن منام اس کا جہانگیر تھا۔ جہانگیر بادشاہ بیٹا، لیکن یہ بھی باپ کے طریقے پہ چل رہے گا۔ حضرت مجدد الفسانی اپنی تقریر جاری رکھے، بولو نا سبحان اللہ۔ کیونکہ جہانگیر کی بیوی جو ہے نا، اب کیا ہوا، اکبر کے جانے کے بعد ہندوستان میں غیر مسلموں کا رعب زیادہ ہو گیا تھا، اسلام پست ہو گیا تھا۔ غیر مسلموں کا رعب زیادہ، کیونکہ جہانگیر کی بیوی شیعہ تھی، نور جہاں، اس شیعوں کا زیادہ بول بالا ہو گیا تھا۔ لہٰذا جب یہ معاملہ زیادہ ہوئے، شیخ احمد سرندی خاموش نہ رہے، تقریر کرنے لگے۔ شیخ احمد سرندی تقریر سے، کیونکہ حق میں اللہ طاقت رکھتا ہے، سچائی میں اثر ہوتا ہے، جھوٹ اس کے مقابلے کتنا بھی لا لو، لیکن سچ میں ہی اثر ہے۔ بولو یا سبحان اللہ، سچ ہی میں اثر ہے، یاد رکھیں آپ، اس لیے سچائی کبھی نہیں چھوڑنا۔ حق ہی میں اللہ اثر رکھتا ہے، اس کے مقابلے جھوٹ کتنی بھی بولا جائے، جھوٹ کتنی بھی طاقت سے آ جائے، لیکن سچ ایک بار غالب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سچ بولتے تھے حضرت شیخ احمد سرندی، تو بادشاہ کے، جہانگیر بادشاہ کے 2-3 آدمی جو قریب رہتے تھے، بادشاہ جن کی بات سنتا تھا، وہ 3 آدمی شیخ احمد سرندی کے مرید ہو گئے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ تو بادشاہ کو سدھارنا ہے، تو شیخ احمد سرندی نے خط لکھا، ایک کا نام جامع اعظم تھا، ایک کا نام سید فرید تھا، ان کو خط لکھا اور لکھ کر کہا بادشاہ کو سمجھاؤ، ایسی حرکتیں نہ کرے، یہ کام نہ کرے، یہ کام نہ کرے، سارے باتیں سمجھاؤ۔ یہ سمجھاتے رہتے، موقع دیکھ کر بادشاہ کو سمجھاتے رہتے۔ نور جہاں نے جب دیکھا کہ یہ تو ہمارے عقیدے کو بگاڑ رہا ہے، لہٰذا بادشاہ کے ذہن میں کچھ حضرت شیخ احمد سرندی کے لیے لوگوں نے ایک فتنہ پھیلا، دشمنوں نے، جس میں خارجی بھی تھے، وہابی اور شیعہ بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ ایک فتنہ گڑھ دیا، کیا؟ شیخ احمد سرندی کے بارے میں ایک فتنہ گڑھا گیا کہ معاذ اللہ یہ اپنے آپ کو ابو بکر صدیق سے افضل سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ دیکھیں آپ، اچھے لوگ جب اچھا کام کرتے ہیں نا، ان کے خلاف پروپیگنڈے کی جاتے ہیں، افواہیں پھیلائی جاتی ہے، تاکہ لوگ اس افواہوں میں آ کر ان کو غلط سمجھنے لگ جائے۔ اور ہوتا بھی ہے، جب افواہیں غلط پھیلائی جاتی ہیں نا، بعض لوگ تحقیق نہیں کرتے، پہلے یقین کر لو، ایسی ہوں گا، ایسی کر رہا ہوں گے، یہ چھوا ہوں گا۔ میں کہتا ہوں، اسی لیے سرکار فرماتے ہیں، سنا سنی بات پر مت جاؤ جب تک تحقیق نہ کر لو، تحقیق نہ کر لو۔ سنا سنی بات پر جا کر جو بزرگ ہے ان کے اوپر انگلیاں مت اٹھاؤ۔ جیسے کہ ہمارے سرکار حسن بن احمد شہید پر لوگ سنا سنی باتوں میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مسام گٹی میں کوئی بزرگ نہیں ہے، یہ خالی خبر تھی، کوئی معاذ اللہ کہتا ہے جادوگر تھے۔ لیکن جب ہم حقیقت بتاتے ہیں کتابوں سے اور عقلی طور پر، تو لوگ جھک کر کہتے ہیں یار ہمیں معلوم نہیں تھا۔ میں نے کہتا معلوم نہ تھا تو افواہیں مت پھیلاؤ، افواہوں میں آنا نہیں چاہیے جب تک تحقیق نہ کر لے۔ آج میڈیا بھی ایسی ہو گئی، جھوٹ کو تو ایسا افواہ پھیلا دیتے ہیں، میڈیا پہ بات لوگ پہلے یقین کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو لوگ میڈیا کا کام کرتے ہیں، سچ کا ساتھ دو، سچ ہی میں طاقت رکھی گئی ہے۔ جب تک بغیر تحقیق کرے نیوز نہ ڈالو، ورنہ تمہارے ایک کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں اجڑ جاتی ہے۔ شیخ احمد سرندی پر اپنے تو پرائے اپنے لوگ بھی شک کرنے لگے، لیکن بعد میں ملاقات کے بعد سب لوگوں نے اپنی توبہ کر لی، کہا حضور ہم معاف کر دیں۔ شیخ احمد سرندی کہتے ہیں یار ابو بکر تو ایسے ہے، میں تو کہتا ہوں سب سے افضل صحابہ میں ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد حضرت عثمان ہے، اس کے بعد مولا علی ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ یہی عقیدہ شیخ احمد سرندی کہہ رہے ہیں۔ اب لہٰذا شیخ احمد سرندی بات پھیلتی گئی، دشمنوں نے کہا بات یہ تو اصغر میں نہیں آ رہے ہیں۔ کسی نے جہانگیر کان پر دیے، کہا بادشاہ یہ آپ کو سجدہ نہیں کرتا۔ جہانگیر کو غصہ آیا، بولے ہم کو سجدہ کرنا، بلا کے لاؤ شیخ احمد کو۔ بلا کر لایا گیا۔ اب 2 آدمی کھڑے ہیں اور میرے شیخ احمد سرندی اپنے مریدوں کو بول کر گئے تھے میں جا رہا ہوں، تھوڑی بہت آفت آئے گی، صبر کرنا۔ اتنے میں سپاہی آئے، بولے چلیے بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ بولے چلیے، یہی تو موقع دیکھنا تھا۔ آپ قریب گئے بادشاہ کے محل میں، بادشاہ نے کہا آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا سجدہ تعظیمی حرام ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ 2 سجدے، سجدہ عبادتی ہوتا ہے، سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ بادشاہ کو نے دیکھا بھائی میرے سامنے ایک فقیر مجھے سجدہ نہ کرے، پھر لوگوں پر کیا اثر ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔ اس نے بادشاہ نے کہا 2 آدمیوں کو پکڑا، 2 آدمیوں کو اشارہ دیا بادشاہ نے، اس کا شیخ احمد کے سر کو طاقت سے جھکاؤ۔ 2 آدمی گئے، پوری طاقت لگا کر شیخ احمد سرندی کے سر کو جھکانا چاہے، آپ کی ناک سے خون تو بہا، سر نہیں جھکا۔ بولو یا سبحان اللہ۔ خون تو بہا، سر نہیں جھکا، کیونکہ یہی اللہ والے ہوتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں خدا کا خاص احسان ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔
زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ حضرت شیخ احمد سرندی نے جب سر نہیں جھکایا، بادشاہ نے آپ کو 2 سال کے لیے قید میں ڈال دیا۔ گلیار کے قلعہ انٹرنیشنل قیدی اس میں رہتے تھے۔ اب دیکھیں شیخ احمد سرندی کی جس قید خانے میں رہے، وہاں پر انٹرنیشنل قیدی جو کبھی سدھر ہی نہیں سکتے، ایسے قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، عام جیل میں نہیں، انٹرنیشنل قیدیوں کی جیل میں شیخ احمد سرندی کو جہانگیر نے ڈالنے لگایا۔ آپ قید میں 2 سال رہے، ایسے قیدیوں کے بیچ میں رہے جن کے بارے میں یہ یقین تھا کہ سدھر ہی نہیں سکتے، یہ ہمیشہ جیل میں رہنے کے لائق ہے۔ ایسے قیدیوں کے بیچ میں شیخ احمد سرندی 2 سال رہے۔ آپ 2 سال رہنے کی آپ کی برکت سے وہ سارے کے سارے قیدی مسلمان بھی ہوئے اور اللہ کے ولی بھی بنے۔ بولنا سبحان اللہ۔ حضرت شیخ احمد سرندی ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہ جہانگیر کا بھلا کرے، اگر وہ جیل میں نہیں ڈالتا تو اتنے لوگ سدھرتے کیسا تھے، اتنے لوگ سدھرتے کیسا تھے۔ یہ ہوتا ہے ولیوں کی صحبت کا اثر، اللہ والوں کی صحبت کا اثر، کہ جو آدمی سدھر نہیں سکتا وہ ولی کی صحبت میں آ کر سدھر جاتا ہے۔ جو آدمی آپ سوچتے ہیں یہ تو بگڑا ہوا آدمی ہے، سدھر ہی نہیں سکتا، لیکن وہ بھی اللہ والوں کی صحبت میں آ کر بگڑ جاتے ہیں۔ کیونکہ 3 مرید تھے آپ کے خاص، جو بادشاہ کے بھی خاص تھے۔ جب انہوں نے دیکھا ہمارے پیر کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، وہ تینوں مریدوں نے بغاوت کی اور ایک دن موقع پا کر جہانگیر کو جو ہے نا قید کر دیا۔ نور جہاں اور جہانگیر کو پکڑ کر قید کر دیا، اور قید کر کر سیدھا جو ہے نا جیل خانے پہ گئے اور جا کر کہنے کہ حضور ہم نے بادشاہ کو قید کر دیا، اب سیٹ خالی ہے، ہندوستان کی سیٹ، ہندوستان کی سیٹ، کہا حضور سیٹ خالی ہے، اب آئیے بیٹھیے۔ حضرت شیخ احمد سرندی نے کہا یہ فقیر سیٹ کے لیے نہیں لڑا۔ بولے یا سبحان اللہ۔ یہ اللہ والے ہوتے کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ یہ فقیر سیٹ، ارے یار ہندوستان کی سیٹ خالی تھی، وہاں اگر آپ بیٹھ بھی جاتے تو بادشاہ بن گئے۔ کہا شیخ احمد سرندی یہ فقیر یہ سیٹ کے لیے نہیں لڑا، اللہ کی رضا کے لیے آواز اٹھایا ہے، دین کی سر بلندی کے لیے آواز اٹھایا ہے، ہمیں سیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ مریدوں نے کہا حضور کیا کرے؟ کہا جہانگیر کو پھر بٹھاؤ، جہانگیر کو پھر بٹھاؤ۔ جہانگیر کو کہا، وہ مرید گئے، جہانگیر کو بٹھایا اور غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑ گئے۔ جہانگیر کو اس بات کا بڑا اثر ہوا، بہت اثر ہوا کہ یار سیٹ پہ چاہے تو بیٹھ سکتے تھے، بیٹھ کر مجھے قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن میری حکومت انہوں نے واپس دے دیا۔ جہانگیر کو سمجھ میں آیا یہ بڑا اللہ والا ہے، کیونکہ اب بادشاہ سدھرا تو پھر اسلام سدھرے گا۔ کہا یہ بڑا اللہ والا ہے۔ کہا حضور باہر آ جائیے۔ حضرت شیخ احمد سرندی نے کہا باہر نہیں آؤں گا۔ حضور آئیے نا باہر، آپ کی جو شرطیں ہیں منظور ہے۔ شیخ احمد سرندی نے کہا جہانگیر پھر جو میں کہوں گا سنے گا؟ کہاں سنوں گا حضور، جو میں بیٹھ کر دین کی بات بتاؤں گا وہی کام کرنا، تیرے باپ نے جو جو طریقے نکالے وہ سب کو ختم کرنا، جہاں جہاں توڑ کر مسجدوں کو توڑا گیا وہاں مسجد پھر بنے گی، خنزیر حرام ہوگا، جو ہے جو حلال چیزیں حلال، جو حرام چیزیں حرام ہے، اسلام جو قانون بتاتا ہے وہ سارے قانون کو تو پھر سے لاگو کرے گا۔ یہ شرط قبول ہے تو یہ فقیر پھر جیل سے باہر آنے تیار ہے۔ جہانگیر ہاتھ جوڑ کر کہتا حضور جو آپ کہوں گے منظور ہے، جو آپ کہو گے منظور ہے، باہر آئیے، لیکن میری ایک شرط ہے حضور، میں چاہتا ہوں کہ آپ کئی سال میرے ساتھ محل میں رہے تاکہ آپ جو جو بتاتے رہے میں ویسا کام کرتا رہوں، جیسا آپ بتاتے رہے ویسا کام کرتا رہو۔ اکبر تو چاہتا تھا دین مٹ جائے، اکبر چاہتا تھا دین ختم ہو جائے، کیونکہ یہ دین حضور پر نازل ہوا ہے اور قیامت تک یہ دین رہنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اکبر جو چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا حکم دیکھے، رسول پاک کا کرم دیکھے، یہ دین قیامت تک ہے اور رہے گا۔ اگر اس کو مٹانے کے لوگ پیدا ہو گئے تو اللہ پاک کو بچانے والوں کو بھی پیدا کرتا رہے گا۔ جہاں جہاں دین مٹانے والے آئیں گے وہاں وہاں دین بچانے والے بھی آتے رہیں گے۔ شیخ احمد سرندی بادشاہ کے ساتھ 2 سال رہے۔ اب اندازہ کریں کیا کیا آپ نے حکم دیا، پھر سے وہی اسلامی دور شروع ہوا، پھر سے بزرگوں کے دربار آباد ہوئے، پھر سے شراب حرام کر دی گئی، پھر دین آنا، پھر سے مسجدوں کے ممبروں سے اللہ اکبر کی صدائیں آنے لگی، پھر دین جام سمجھ میں آنے لگا، شریعت سمجھ میں آنے لگی۔ یہ ہے شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولانا محبت سے آپ کے کرامات میں کیا کہوں، کتنے آپ کے کرامات ہیں۔ آپ کا ایک مرید آ کر کہتا ہے شیخ احمد سے حضور میں جا رہا ہوں
لیکن جس جگہ سے جا رہا ہوں، تاجر تھا کاروبار کرنے والا، جس جگہ سے جا رہا ہوں وہ جانور بڑے ہوتے ہیں، حضور کیا کرو؟ فرمایا جب بھی مشکل آئے مجھے پکار لینا۔ مجھے ایک بات بتائیے، اگر یہ پیر صاحب شیخ احمد سرندی یہ ایسے بزرگ ہے، ذرا سنو ذرا غور سے میری بات، شیخ احمد سرندی کو وہابی بھی اپنے مسجد میں کہتا ہے ولی تھے، ولی بہت بڑے ولی تھے، ہے سنی تو ولی مانتا ہی ہے، وہابی بھی ان کو انکار نہیں کرتا، کیونکہ ان کے حقائق ایسے ہے، سچائی ایسے ہے۔ شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر کوئی ولی کہتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا سنی وہابی یہ جھگڑے ختم ہو جائے، کوئی ایک پلیٹ فارم پہ جمع آ جائے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آؤ، جس کو تم بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہو ہم بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہو، جس کو تم بھی جنتی کہتے ہو ہم بھی جنتی کہتے ہیں، آؤ نا ان کے عقیدے پہ چلے۔ تم تو لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو اللہ مدد کرتا اور کوئی نہیں کرتے، شیخ احمد سرندی کہتے ہیں مرید کو مشکل آ جائے مجھے پکار لینا، میں مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ یہ 500 سال پہلے وہابیوں تمہاری جماعت کا وجود بھی نہیں تھا، شیخ احمد سرندی اپنا عقیدہ بتا رہے تھے۔ کہا وہ مرید گیا جنگل میں اور گھنے جنگل میں شیر چاروں طرف سے گھیر لیے، سید تاجر دو دیا بچنے کا چانس نہیں، پیر کی بات یاد آ گئی، پکارا یا شیخ المدد۔ پہلے سے زمانہ سے یار پیر کے لیے مدد کے پکارنا یہ مسلمانوں کا پرانا طریقہ ہے، کوئی نیا طریقہ تھوڑا ہی ہے۔ کئی واقعات غوث اعظم کے دور کے بھی ہے، کئی واقعات غریب نواز کے بھی دور کے ہے، کئی واقعات بندہ نواز کے دور کے بھی ہے۔ کس کس کے واقعہ سناؤ؟ پیر کو مدد کے لیے پکارنا مسلمانوں یہ آج کا طریقہ نہیں، 1400 سال پرانا طریقہ ہے۔ نعرہ مت لگاؤ، آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی 1400 سال پہلے؟ میں نے کہا حضور کو بھی صحابہ مدد کے لیے پکارتے تھے، بولے یا سبحان اللہ، اور وہ محبت سے سبحان اللہ۔ جب مکے والوں نے عہد کو توڑا اور صحابہ کو مارنے لگے، حضرت ام المؤمنین سیدہ میمونہ کہتی ہے حضور میرے گھر میں رات کے وقت آرام کر رہے تھے، میرے گھر میں تھے رات میں آرام کر رہے، اچانک حضور اٹھے اور اٹھ کر اپنا چہرہ کعبے کی طرف کیا، مکے کی طرف کیا۔ حضور تو مدینے میں تھے، 300 کلومیٹر کے دور کعبہ ہے، وہاں رات کے آدھی رات کے وقت کافر مسلمانوں کو چن چن کر مار رہے ہیں، اور دو صحابہ کعبے کے پاس ایک جھاڑوں میں چھپ گئے اور چھپ کر مدینے کی طرف چہرہ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کیجئے، یا رسول اللہ مدد کیجئے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے شخصیت نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں یہ واقعہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں حضور اپنی بیوی ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تھے، سیدہ میمونہ کہتی ہے مسلمانوں کی ماں، حضور رات کے وقت آدھی رات اٹھ گئے اور چہرہ کعبے کی طرف مکے کی طرف کیا اور کہا نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی۔ میں کہتا ہوں اللہ حقیقی طور پر مدد کرنے والا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے نبی بھی مدد کرتے ہیں، اولیاء بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ کوئی توحید کے خلاف نہیں، یہ عقیدہ کوئی شرک نہیں، یہ عقیدہ کوئی بدعت نہیں، یہ عقیدہ 1400 سال سے مسلمانوں کے اندر ہے۔ جو عقیدہ 1400 سال سے ہو آج شرک کیسے ہوگا؟ ذرا اپنی عقل سے آپ کو سوچ کے بتائیں، جو عقیدہ 1300 سال سے ہو وہ آج شرک اور بدعت کیسے ہوگا؟ یہ پکڑی وہابی بد عقیدوں سے اور کہا بیٹا تو ہمارے قریب نہیں آنا، ہم تیرے سائے سے بھی دور رہیں گے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کہا اگر سانپ کی صحبت میں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، وہابی کی صحبت میں مت بیٹھو، وہابی کی صحبت میں مت بیٹھو۔ کیوں؟ سانپ ڈستا ہے تو جان جاتی ہے، وہابی ڈستا ہے تو پھر ایمان چلا جاتا ہے، وہ ایمان ہی لے کر جاتا ہے۔ لہذا شیخ احمد سرندی کو جب پیر پکارا تو کہتے ہیں مرید کہ القدس میں آپ کے مرید نے لکھا، اچانک شیخ احمد سرندی جنگل میں نظر آئے اور شیروں کی طرف کر گیا ہٹو، وہ ہٹ گئے اور یہاں تک وہ شیر آ کر اس مرید کے تلوے چاٹنے لگے۔ بولنا اللہ والوں کی صحبت سے پھر حیوان بھی جو ہے نا ادب میں آ جاتے ہیں، جانور بھی جانتے ہیں یہ کون ہے، لیکن آج 2 ٹانگ کا جانور نہیں پہچانا، یہ خبر ہے، یہ قبر ہے، قبر والے کیا کرتے ہیں؟ اگر ٹائم ہوتا نا میں آپ کو بتاتا، اللہ والے خبر میں جانے کے بعد بھی اور ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ انشاءاللہ میں بتاؤں گا آنے والے اتوار کو یہاں اسی مسجد میں پھر سے حضرت کا پروگرام میں رکھ رہا ہوں صبح 10 بجے سے، اگر ٹائم ملا تو ضرور آپ تشریف لائے۔ حضرت کی کرامات اور واقعات انشاءاللہ میں جب لکھوں گا، یہ کارنامہ تھا شیخ احمد سرندی کا، جہاں اکبر کے بعد جہانگیر کو سدھارا اور جہانگیر آپ کی صحبت میں رہ کر پھر اہل سنت کا بول بالا کیا، دین کا بول بالا کیا۔ آج ممبروں پر اذانیں آ رہی ہے، یہ احسان ہے شیخ احمد سرندی کا۔
یہ احسان ہر مسلمان اپنے اوپر محسوس کرنا چاہیے. غریب نواز اسلام کو پھیلایا ہے تو شیخ احمد سرہندی نے اسلام کو بچایا ہے. لہٰذا یہ بزرگوں کے احسان کو یاد رکھو. اسی مہینے 28 صفر کو آپ کا عرس ہوتا ہے پنجاب کا علاقہ ہندوستان میں. الحمدللہ وہ بہت بڑے بزرگ ہیں. آج بھی آپ کا فیضان جاری ہے. جن کے مزار پر بڑے بڑے اولیاء کرام حاضری کے لیے جاتے ہیں وہ شیخ احمد سرہندی جو مجدد بھی ہے. مجدد کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ وقت رہا تو آنے والے اتوار کو آپ ضرور تشریف لائیں. میں جب بتاؤں گا میں یہ سارے واقعات بتا کر اپنے بات کو ختم کر رہا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بدعقیدہ تحریکوں اور وہابیوں سے ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنا دے. اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اولیاء اللہ سے محبت اور ان کے تعلیمات پر بھی عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بہت دیر سے بیٹھے مولا کے بیٹھنے کو قبول فرما. ان کی نمازوں کو قبول فرما. ان کی پریشانیوں کو ختم فرما. اور بالخصوص شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مولا ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد